أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ آج ہماری لاسٹ کلاس ہے صحابہ اکرام پہ. دس از آور لاسٹ کلاس ٹوڈے آن صحابہ اکرام، اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو ٹائم پہ ختم کریں، وچ میں ناٹ بی پاسبل. تو یہ ہوگا کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ وی میں ہیو ٹو جسٹ اوور اسپل اوور اے لٹل بٹ، 10-15 منٹ ہو سکتا ہے ایکسٹرا لگ جائیں. تو ذرا فاسٹ چلوں گی انشاءاللہ، ویسے بھی میری ذرا فاسٹ ہی ہے لیکن اور زیادہ فاسٹ کروں گی. تو الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے 3 صحابیوں کے متعلق ہم نے سیکھا تھا، اور وہ 3 صحابی تھے حذیفہ ابن الیمان، اور سیکنڈ صحابی تھے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صحابی تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 3 کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. تو الحمدللہ آج ہم 2 اور صحابیوں کے بارے میں پڑھیں گے، ایک صحابی اور ایک صحابیہ، اور انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. چلیں، ایک ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سب نے ان کا نام اچھی طرح سنا ہوا ہوگا، اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ان کے بیٹے تھے عبداللہ، اور ان عبداللہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی ان کے فرسٹ کزن تھے، یاد رکھیں. اور ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ہجرت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس سے اباؤٹ 3 سال پہلے. 3 سال پہلے، اوکے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ چھوٹے تھے، ان کے کزن تھے لیکن بہت زیادہ ان سے چھوٹے تھے. جب وہ پیدا ہوئے عبداللہ ابن عباس جب پیدا ہوئے تو ان کی امی نے لے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، جو اپنا سلائیوا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس کی زبان پہ رکھا، یعنی اس سے پہلے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ پی سکے. یہ نیریشنز میں ہے، میں اپنے آپ سے نہیں بنا رہی ہوں، کہ بیفور ایون ہی بگین ٹو سکل، انہوں نے ابھی دودھ بھی نہیں پیا تھا ماں کا، کہ ان کی ماں نے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سلائیوا جا کے ان کو دکھانے لے گئے، اور انہوں نے اپنا سلائیوا لگایا. تو عبداللہ ابن عباس جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچڈ رکھنا شروع کر دیا، اور ان سے کہا کہ میں آپ کی خدمت کروں گا. وہ بہت کین تھے، بہت اینشیس تھے، ان کو بہت شوق تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ ابھی اٹھ رہے ہوتے تو عبداللہ ابن عباس بھاگ کے جا کے ان کے لیے پانی لے آتے تھے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تیاری کرتے تھے، جیسے وہ لائن میں کھڑے ہوتے تھے عبداللہ ابن عباس جا کے بالکل ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ روانہ ہوتے یا کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہوتے تو عبداللہ ابن عباس ان کے ساتھ ہوتے، لائن میں ہوتے، ان کے ساتھ کہتے بس میں ہر وقت نیکسٹ لائن جو ہے اس میں ہوں، مطلب ان کے ساتھ تو نہیں تو ان کے پیچھے ہوتے. تو اس طرح تھا کہ ان کو یہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے ان کے متعلق کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شیڈو کی طرح بن گئے، لائک شیڈو آف دا پروفیٹ، یعنی کنٹینیوسلی کانسٹنٹلی ان کی کمپنی میں ہوتے تھے اور ایک سائے کی طرح چپکے ہوئے ہوتے تھے. ان سچویشنز میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ صرف فزیکلی ہیں، بلکہ وہ اٹینٹیو بھی ہوتے تھے، الرٹ بھی ہوتے تھے. جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے یا کہتے تھے، ان کا قول اور فعل وہ بڑی انتھیوزیاسٹک مائنڈ سے سنتے تھے، اور ان کا جو دماغ تھا وہ بھی پیور تھا، انکلٹرڈ تھا. انکلٹرڈ کا مطلب یہ کہ اس میں اور چیزیں نہیں بھری ہوئی ہوتی تھیں. جیسے ہم لوگوں کا دماغ کیا ہوتا ہے، ہم ایک کام کر رہے ہوتے ہیں دوسری چیز دماغ میں ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دماغ میں سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، جو بالکل غیر ضروری چیز ہے وہ بھی نماز میں باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. ہم پکا رہے ہوتے ہیں، پکاتے پکاتے کچھ یاد آتا ہے، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ یاد آتا ہے. یعنی ہم لوگوں کی طرح دماغ جو ہے نا کلٹر سے بھرا ہوا، ان کا دماغ بہت ینگ مائنڈ تھا اور پیور تھا اور انکلٹرڈ تھا. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے تھے، جو کچھ کرتے تھے، وہ اپنی جتنی بھی ان کی میموری تھی اس میں فل کیپیسٹی کے ساتھ وہ اس بات کو ایسے ایکوریٹلی ریکارڈ کر لیتے تھے کہ جس طرح کے ایک ریکارڈنگ انسٹرومنٹ ہوتا ہے. یہ ڈسکرپشن ہے کہ وہ اس طرح سے ان کی ایکوریسی کے ساتھ اور اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ ان کی باتوں کو ایبزارب کر لیتے تھے، جیسے کہ ہم ہاتھ میں لے کے اب فون پہ ہم لے کے اور ہم کوئی چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے اسی طرح ان کے اندر ریکارڈ ہو جاتی، سمجھ لیں. اس طرح
عبداللہ ابن عباس جو ہے ون آف دا موسٹ لرنڈ کمپینینس بن گئے, بہت زیادہ نالجبل ہو گئے, اور ہمارے لیے انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی الفاظ تھے, یعنی ان کی جو حدیثیں تھیں, وہ ہمارے لیے کنزرو کرنے میں, پریزرو کرنے میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا. تو اس سے یہ کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 1660 1660 سیئنگز آف دا پروفٹ جو ہیں, حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کو پریزرو کی اور ہمیں وہ کام آ رہی ہیں. اور یہ جو ایک زیادہ ہوں گی لیکن جو کہ ریکارڈڈ ہے اور اوتھینٹیکیٹڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, حدیثیں تو لاکھوں میں, لیکن ان کو اوتھینٹیکیٹ کرنا, ویریفائی کرنا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. مینلی 2 کمپائلیشنز آپ سب پڑھ چکی ہیں, کئی دفعہ پڑھ چکی ہیں, کہ 2 صحیحین اس لیے کہتے ہیں. صحیح ہیں, لیکن صحیحین عربک میں مطلب ہے 2 صحیح. کون سی 2 صحیحین ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ان 2 میں اوتھینٹیکیٹ ہو کے جو ریکارڈ کی ہوئی ہیں, جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ہیں, وہ 1660 حدیثیں ہیں جو کہ عبداللہ ابن عباس نے نیریٹ کی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکثر عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب کھینچ لاتے تھے. ظاہر ہے فرسٹ کزن بھی تھے, پیار بھی بہت تھا, اور پھر اتنے دین پہ چل رہے تھے, تو ان کو اپنے پاس لاتے تھے, ان کو اپنے نزدیک بٹھاتے تھے, اور ان کو سر ایسے ایک تھپکی دیتے تھے ان کے شولڈر کے اوپر, اور پھر وہ پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ دعا کرتے تھے کہ اے رب, ان کو, عبداللہ ابن عباس کو, ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن آف اسلام دے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو جو ہم کہتے ہیں نا, ان کو سمجھ دے, ڈیپ سمجھ دے, فل انڈرسٹینڈنگ دے. اور پھر یہ بھی دعا کرتے تھے, اور یا اللہ ان کو یہ جو کچھ بھی ہم تیرا دین ہے اس کے بارے میں صرف سمجھنا, اس کی ایک ایک میننگ کو سمجھنا, اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کا بھی. مطلب ایک تو آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کو انٹرپریٹ صحیح کرنا, کیونکہ ہم بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں چیز کو, انٹرپریٹیشن ہم غلط کر لیتے ہیں. تو یہ ان کی دعا تھی, اور یہ دعا کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس کے لیے. اور کئی ایسے اوکیشنز تھے جن پہ انہوں نے اسی دعا کو ریپیٹ کی. تو عبداللہ ابن عباس نے جب انہوں نے ریئلائز کیا, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ لرننگ میں اور نالج میں گزر جائے گی, ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ انشاءاللہ وہ سب کچھ سیکھیں گے بھی, اور انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ ہر چیز کو انشاءاللہ انٹرپریٹ بھی کر سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ صرف نالج اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو, بلکہ حکمت بھی دے, وزڈم بھی دے. اب وزڈم کا یہ مطلب ہے, لوگ جس طرح سے ہم لوگ ہمیشہ وزڈم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ٹو سے دا رائٹ تھنگس ایٹ دا رائٹ ٹائم ان دا رائٹ وے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر کسی چیز کی کے کہنے سے وہ نقصان پہنچا دے گا, تو اپنے آپ کو روک لیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہ جائیں. تو اینی ویز ابھی حکمت کی بات نہیں کرنا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اپنی انسیڈنٹ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں, کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے والے تھے, تو کہتے ہیں کہ میں بھاگ کے گیا, میں ان کے لیے پانی لے کر آیا, اور وہ بہت خوش ہوئے. اور میں اس کے بعد جب وہ نماز شروع کرنے لگے تو انہوں نے کہا میرے سائٹ پہ کھڑے ہو جاؤ, اور وہ ان کے سائٹ پہ کھڑے ہو گئے. اب آپ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے وہ لوگ مسجد میں نہ ہو سکتا ہے فرض صلاح نہ ہو, اور 2 لوگ ہوں, کیونکہ وہ سائٹ پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ جب 2 ہی لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب 2 لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, 2 مرد, تو وہ سائڈ بائی سائڈ کھڑے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے, اور میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بدلے میں انہوں نے کہا, میرے ایسے اشارہ کیا کہ میرے پاس آ کے کھڑے رہو. تو وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. تو اس کے بعد جب ختم ہوئی صلاۃ, تو انہوں نے مڑ کے کہا کہ آپ اے عبداللہ میرے پاس کیوں نہیں کھڑے ہوئے, جبکہ میں نے تمہیں بلایا کہ میرے پاس کھڑے ہو. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, آپ میرے لیے بہت عظیم ہیں, میری آنکھوں میں بہت آپ کی عظمت ہے, اور میں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں کھڑا رہ سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی اور کہا کہ یا اللہ, اے رب, اے اللہ, عبداللہ ابن عباس کو حکمت دے, گرانٹ ہم وزڈم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی, یقیناً وہ دعا اللہ تعالیٰ نے سن لی. ویسے بھی ان کی ہر دعا سنی جاتی تھی ایکسیپٹ 1 دعا, میں ابھی اس میں نہیں گھستی ہوں, وہ آپ کر چکے ہیں سیرہ میں. تو ایک اور اس طرح یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی
उम्र से ज्यादा, अपनी एक्सपीरियंस से ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उनको विजडम दी, उनको हिकमत दी, उनको नॉलेज भी दी, अंडरस्टैंडिंग भी दी और साथ हिकमत भी दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है, उन्होंने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी असेंबली, कोई भी उनकी अगर वो जमा होते थे तो उसको मिस नहीं करते थे। और फिर ये भी उन्होंने अपने लिए कमिटमेंट बना ली थी कि जो वो बोलेंगे वो उसको मेमोराइज करेंगे, उसको रिटेन करेंगे। आपको मैंने बताया था जैसे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होती है, जैसे डिक्टोफोन होता है, जैसे हमारे पास फोन में वॉइस मेमो होता है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो अब उनको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि वो जाएं और जितने भी कंपेनियंस हैं, जितने भी सहाबा हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके पास जाएं और उनके पास जा जाके जिनको नबी, जो इनसे बड़ी उम्र के थे, जाहिर है आपको बताया था ना इनकी उम्र में बहुत फर्क था, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन सहाबा ने सीखा है, ये खुद जाके उनसे वही सीखें। तो ये हर सहाबी के पास जब इनको पता चलता था कि इन्होंने ये सीखा, ये वहां जाके उनसे हदीस पूछते थे। किसी को कोई हदीस मालूम होती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनको नहीं मालूम होती थी, ये क्विकली इनको जैसे पता चलता था फौरन उनके पास पहुंचते थे और उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लेते थे। लेकिन एक बात थी कि जो कुछ वो सुनते थे उसको कम अकली से और अंधेपन से नहीं देखते थे, उसकी क्लोज स्क्रूटिनी करते थे, उसको चेक करते थे। जब एक सहाबा झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन क्या पता कोई गलती हो गई हो, तो एक सहाबी कोई चीज बोलेंगे तो ये उसको दूसरे रिपोर्ट्स के साथ चेक करेंगे। यही तरीका है ना हदीस वेरिफिकेशन का, कि स्पेस में भी चेक करो और टाइम में भी चेक करो। तो वो कभी कभी एक सिंगल इश्यू होती थी, एक सिंगल कोई भी मसला होता था, उसके लिए कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वो 30 सहाबा के पास गए, 30 कंपेनियंस के पास गए और जाके उनसे वेरीफाई करने की कोशिश की। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद भी बता रहे हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं हदीस वेरिफिकेशन की, जब हमने उलूमुल हदीस किया था, कि एक दफा वो एक सहाबी के पास गए क्योंकि उन्हें एक ऐसी हदीस के बारे में पता चला जो कि इनको नहीं मालूम था। तो वो कहते हैं कि मैं गया, लेकिन उस वक्त दोपहर का टाइम था और गर्मी थी, और आपको पता है कि अरब में क्या होता है, खूब सैंड होता है और डस्ट होती है। तो वो कहते हैं कि मैं वहां पर जाके बैठ गया उनके दरवाजे के सामने, और जबकि मेरे ऊपर मट्टी सैंड आती रही या डस्ट आती रही, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उनको नहीं, कहते मैं ये कर सकता था कि मैं उनको नॉक करूं या उनके परमिशन लूं, उनसे इजाजत लेके उनके घर में चला जाता, और मुझे यकीन था कि वो जरूर मुझे वेलकम करते, मुझे मना नहीं करते। लेकिन मैंने इस बात को तरजीह दी, मैंने ये प्रेफर किया कि मैं चाहता था कि वो सहाबी जो वो कंप्लीटली रेस्ट कर लें, अगर वो सोए हुए हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब ना करूं, जब वो फ्रेश हो जाएं और वो मुझे, मैं जब उनसे मिलूं तो फिर वो मुझे बता सकें, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो तकलीफ में हो, उनको नींद आ रही हो, वो थके में और मैं उनको तंग करूं और वो मुझे हदीस बताने में उनको तकलीफ हो। तो एक दिन ये जब उसी दिन जब ये बाहर बैठे हुए थे, तो जब वो सहाबी बाहर निकले तो उन्होंने कहा, ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन, आपको क्या हो गया, आप मुझे बोलते तो मैं बाहर आ जाता खुद ही। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जवाब दिया कि ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके पास आऊं, ये आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप मेरे पास आए, मैं आपसे सीखने आया हूँ। नॉलेज जो है, इल्म जो है, ये खुद ही से नहीं आ जाती है, इल्म के लिए आपको खुद जाना पड़ता है। और फिर उन्होंने कहा, जिस हदीस के बारे में उनको पता चला था उन्होंने पूछा, और फिर उसके बाद इसी तरह से, मतलब ये बता रहे कि इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, वो हर एक के पास जाते थे, वो पूछते थे, वो पूछते थे और पूछते रहते थे, और फिर उनको सिफ्ट करते थे अहादीस को, उनको उनकी स्क्रूटनी करते थे, और फिर उनको ये, जब तक इत्मीनान नहीं होता था कि मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से इन अहादीस को कलेक्ट भी कर लिया और इनको वेरीफाई भी कर लिया। तो सिर्फ हदीस नहीं थी जो वो कलेक्ट किया करते थे, उन्होंने अपने आप को और भी बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे डिसिप्लिन्स में नॉलेज हासिल करने के लिए अपने आप को कमिट कर दिया। यानी उनकी जो स्पेशल एडमिरेशन थी, जो बहुत ज्यादा वो एडमायर करते थे, किसको करते थे, ज़ैद इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपको याद है इनके बारे में अभी हमने पढ़ा था 1-2 हफ्ते पहले ही, कि जो कि एक लीडिंग जज भी थे, जूरिस्ट भी थे, मतलब और मदीने में थे, और फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में भी उनको बहुत उबूर था, और कुरान की रीडिंग में भी बहुत ज्यादा था। और आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ज़ैद इब्न साबित की बहुत तारीफ की थी। तो ऐसे हुआ कि जब ज़ैद इब्न साबित एक ट्रिप पे जा रहे थे, तो अब्दुल्ला छोटे थे, उनसे बहुत छोटे थे, तो उन जाके वो खड़े हो गए और उन्होंने ये किया कि ज़ैद इब्न साबित के घोड़े के रेंस को पकड़ लिया,
رینز کو پکڑا اور ان کو مطلب ہیلپ کیا ان کو کہ وہ اوپر چڑھے نا. اور یہ ان کو یہ ان کا ایک ایٹیچیوڈ تھا, ایک رویہ تھا جو کہ ایک ہمبل سرونٹ کا ہوتا ہے, جو کہ اپنے ماسٹر کی موجودگی میں کرتا ہے, ان کے لیے جو کرتا ہے. دیکھیں ان کے اوپر فرض نہیں تھا, وہ اسٹوڈنٹ تھے اور وہ ٹیچر کی طرح ان کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے کیونکہ وہ اسکالر تھے. ہمارے ہاں تو اسکالرس کی اب کوئی ہم لوگ ویلیو ہی نہیں کرتے, ہم تو اسکالرس کی عزت بھی نہیں کرتے, ہم تو اسکالرس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ ایٹیچیوڈ سیکھنا چاہیے. ہم کتنی جلدی تنقید کرتے ہیں اپنے اسکالرس پہ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ جو علم والے ہیں ان کا درجہ کم علم والوں سے زیادہ ہے, اور وہ جو علماء ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے. وہ ہمبل ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی ہمبل ہونے سے آپ ان کے اوپر واک آل اوور دیم اور ان کو برا بھلا کہیں. تو زید ابن ثابت جو ہے وہ ان کو روکتے تھے عبداللہ ابن عباس کو کہ نہیں کرو, آپ تو پروفٹ کے کزن ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اسی طرح تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کے درمیان اگر کوئی علم والا ہے تو آپ اس کو اتنی اچھی طرح ٹریٹ کرو. تو زید ابن ثابت نے سامنے سے ان کو کہا کہ اپنا ہاتھ دو. جب ان کا ہاتھ دیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو زید بن ثابت نے ان کو ہاتھ پہ ایسے چوما اور کہا کہ ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اہل البیت جو ہے ان کو اچھی طرح ٹریٹ کرو. اہل البیت میں کون آتے ہیں؟ اہل البیت میں کچھ ایسے ہمارے پاس سیکٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل البیت میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کی اولاد آتی ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن کو دیکھ لیں تو کئی جگہ پہ اس میں جو اہل آتا ہے, اہل البیت جو ہے وہ وائف کا نام آتا ہے. تو اس میں وائف بھی جو گھر میں رہ رہے, اہل البیت یعنی گھر میں رہنے والے, ان کے ہاؤس ہولڈ, ان کی فیملی. تو ان کی جو فیملی میں صرف خون والے نہیں ہیں, ان میں ان کے سب سے پہلے ان کی بیویاں آتی ہیں, بیویوں کے بعد بچے آتے ہیں. تو سب ہی پوری فیملی ہے, ٹھیک ہے نا, خون والے بھی اور بیویاں بھی. تو اس طرح اہل البیت کی وہ ٹریٹمنٹ بہت اچھا. اور یہ تو دیکھیں کزن ہے, تو کزن کو بھی انہوں نے کہا کہ اہل البیت ہیں یہ اور ہاؤس ہولڈ آف دا پروفٹ ہیں, تو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, کہ ان سے محبت کرنا ہمیں ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کریں. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو وہ بھی عبداللہ ابن عباس سے بہت امپورٹنٹ کوئی میٹرز ہوتے تھے جو کہ اسٹیٹ کے میٹرز ہوتے تھے, ان سے ایڈوائس لیا کرتے تھے, ان سے مشورہ کیا کرتے تھے, اور کہا بھی کرتے تھے کہ یہ ینگ مین ہے لیکن اس میں میچورٹی ہے, یہ بہت ینگ آدمی ہے, مطلب جوان ہے لیکن اس کے اندر تھنکنگ جو ان کی بہت میچور ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی بہت مشہور صحابی ہیں. تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا جو عبداللہ ابن عباس سے زیادہ کوئک ہو, زیادہ فاسٹ ہو ان انڈرسٹینڈنگ. میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس کے پاس عبداللہ ابن عباس سے زیادہ نالج ہو, مطلب عام صحابیوں کی بات کریں. اور میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ جس میں عبداللہ ابن عباس سے زیادہ حکمت ہو. وہ اپنے لوگوں کے بارے میں بات کریں کہ میں نے نہیں دیکھا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا, یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, میں نے یہ بھی دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عبداللہ ابن عباس کو بلایا کرتے تھے, اور جب بہت کوئی ڈیفیکلٹ فیصلے ہوا کرتے تھے تو وہ جب مہاجرین اور انصار اور سب لوگوں میں سے, اور جب بدر کے لوگ بھی ہوتے تھے, جو بدر میں جیتے ہیں وہ بھی لوگ ہوتے تھے, تبھی بھی وہ عبداللہ ابن عباس کو کہتے تھے کہ آپ اپنی رائے بتائیں. اور عبداللہ ابن عباس جو کچھ کہتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وقت دیتے تھے. سب سے بڑی بات ہے کہ صرف پوچھ لینا نہیں ہے, ہم تو پوچھتے ہیں اور پھر کرتے وہی ہیں جو ہم کو لگتا ہے صحیح ہے. وہ پوچھتے تھے, وہ رائے لیتے تھے, اور وہ کنسلٹ کر کے اس پہ عمل بھی کرتے تھے. تو یہی کوالٹیز تھیں ان کی, عبداللہ ابن عباس کی, جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ the learned man of this امہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ بہت لرنڈ بندے تھے, بہت لرنڈ صحابی تھے. اور وہ صرف اس نالج کو کہتے ہیں نا, صرف ایکیومولیٹ نہیں کرتے تھے, وہ انہوں نے اپنا فرض سمجھا, انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی سمجھی, اپنی ڈیوٹی سمجھی کہ وہ اس امہ کو ایجوکیٹ بھی کریں. اور اس طرح انہوں نے کیا کیا, وہ اپنے گھر میں انہوں نے لوگوں کو کھلے عام آنے کے لیے کہا کہ آئیں جس کو آنا ہے, اور سب کو انوائٹ بھی کیا کہ آ کے سیکھنا چاہیں تو وہ سیکھیں. کہتے ہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرح بن گیا, بالکل یونیورسٹی کی طرح بن گیا, جس میں اسپیشلائز ٹیچنگ ہوتی ہے, مطلب عام نہیں, بہت اسپیشلائز ٹیچنگ ہوتی ہے. یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے ایک لیول پہ جا کے جب آپ ماسٹرز کرنے جاتے ہیں, پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں, اسی طرح وہ ایک اسپیشلائز ٹریننگ
جگہ بن گئی. لیکن پھر فرق صرف یہی تھا کہ یونیورسٹی میں ٹیچرز زیادہ ہوتے ہیں اور یہاں پر ٹیچر صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے بارے میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا, مسروق نام ہے ان کا, وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عبداللہ ابن عباس کو دیکھا تو مجھے لگتا ہے یہ سب سے ہینڈسم انسان ہے. جب وہ بولتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ ایلوکوینٹ ہے, اور جب وہ کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ان سے زیادہ نالج کسی کے پاس نہیں ہے. تو لوگ ان کے بارے میں بہت اچھے انہوں نے ڈسکرائب کیا ہیں. بہت ساری چیزیں تو میں نہیں ڈسکرائب کروں گی یہاں پر, ہمارے پاس ٹائم بھی آج کم ہے. تو ایک اور صحابی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جب عبداللہ ابن عباس کے گھر کی طرف جو سڑکیں جا رہی تھی اس میں بھرا ہوا ہوتا تھا. لوگ علم سیکھنے کے لیے ایسے کہتے ہیں نا کراؤڈز آف پیپل ہوتے تھے, اور ہارڈلی اینی روم ہوتا تھا ان کے گھر کے سامنے کہ جس سے وہ لوگ انٹر کریں, اتنا ہوتا تھا. اور جب لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے تو وہ کہتے تھے میں وہ وضو کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے تھے, اور بیٹھ کے اس سیٹ کے اوپر, اور پھر وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ جائیے اور لوگوں سے پوچھئے کہ اس وقت کون قرآن اور قرآن کی تجوید یعنی قرآن کی پروننسیشن کے لیے سیکھنا چاہ رہا ہے, قرآن اور اس کے لیٹرز, اس کے حروف کے بارے میں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں پہلے ان کو انٹر کریں. یعنی پہلے وہ قرآن سکھاتے تھے, جو لوگ قرآن سیکھنے میں انٹرسٹڈ تھے ان کو پہلے بلاتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح وہ کرتے تھے کہ پورا گھر بھر جاتا تھا. جب پورا گھر بھر جاتا تھا صرف قرآن سیکھنے والوں سے, تو پھر وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پھر تمام باتیں ان کو سکھاتے تھے. اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے کہ اب وہ لوگ ہیں جو اس میں قرآن اور تجوید آپ نے سیکھ لیا, اب آپ کو جن کو تفسیر سیکھنی ہے اس کے بارے میں یا ایک ایک لفظ کے بارے میں زیادہ کچھ سیکھنا ہے تو اب ان لوگوں کو بلائیں. تو پھر وہ لوگ آتے تھے, اور یہ لوگ جو ان کو کہا کرتے تھے کہ اب آپ لوگ, جو صحابی بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا اب آپ جائیں اور باہر جا کے ان لوگوں کو بھیجیں کہ جو انٹرپریٹیشن تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کی. کہتے پھر جب پورا ان کا گھر بھر جاتا تھا تو پھر وہ جتنا ان سے لوگ پوچھتے تھے اس سے زیادہ انفارمیشن دیتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں کس طرح سے وہ پڑھا رہے تھے, دن رات وہ پڑھا رہے تھے, اور لوگ جوق در جوق آتے جاتے تھے ان سے پڑھنے کے لیے. اور اسی طرح ڈفرینٹ فیلڈز جو ان کی تھی, یعنی وہ یہ فقہ پڑھاتے تھے, یعنی اسلامک جورسپروڈنس پڑھاتے تھے, یہ بتاتے تھے کیا حرام ہے کیا حلال ہے, اور انہیریٹنس لاز بتاتے تھے, لاز آف انہیریٹنس, عربک لینگویج پڑھاتے تھے, اور پوئٹری بھی پڑھاتے تھے, اور اس میں ایٹیمالوجی بھی پڑھاتے تھے, یعنی ان ورڈز کا اوریجن کیسے ہوا, یہ ورڈز کہاں سے اور ان کی ڈیریویٹیوز کیا ہیں. تو الحمدللہ ہم نے بھی ان میں سے بہت سارے کورسز کیے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. لیکن ظاہر ہے ہماری نالج تو کہتے ہیں نا ایک یہ انگلی اگر ہم اندر ڈالیں, میرے جو شریعہ کی ٹیچر تھے کینیڈا میں وہ کہتے تھے آپ نے پورا کورس ختم کر لیا ہے, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ ابھی بیرلی آپ نے اپنی فنگر نیلز جو ہیں وہ آپ نے اس میں ڈبوئی ہیں. یہ مت سمجھے کہ اب آپ علامہ بن گئے. تو الحمدللہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے کی توفیق دے, اور سکھانے کی توفیق دے, اور عمل کرنے کی توفیق دے. لیکن یہ نہ ہمارے دماغ میں آ جائے کہ اب ہمیں سب کچھ آ گیا ہے, ہمیں بیرلی کچھ آیا ہے. پھر عبداللہ ابن عباس نے یہ کیا کہ اب اتنے سارے گروپس آتے ہیں اور وہ جو اتنا بھرا ہو جاتا ہے کمرہ اور بہت مشکل ہو جاتی ہے, انہوں نے پھر کیا چینج, مطلب ایک گروپ جا رہا ہے ایک گروپ آ رہا ہے اور بہت مشکل ہو رہی تھی, تو انہوں نے پھر کیا ہر دن ایک الگ فیلڈ کے لیے, ایک الگ ڈسپلن کے لیے رکھ دیا. تو جیسے ایک دن تفسیر, ایک دن فقہ, اس طرح کرتے رہے, ایک دن مغازی, ایک دن جو کچھ بھی تھا انہوں نے الگ الگ رکھ دیا. اور اسی لیے جو ان کی جو لوگ اتنے خوش ہوتے تھے ان سے, کیونکہ ان کی جو ایکسپلینیشن ہوتی تھی کسی بھی چیز کی, وہ ایک تو بہت پریسائز ہوتی تھی, یعنی ایکوریٹ ہوتی تھی, بہت کلیئر ہوتی تھی, اور بہت لاجیکل ہوتی تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اور انہوں نے ہر چیز کو ایکوریٹلی اپنے اندر ریٹین کیا ہوا تھا. تو جو چیز سمجھاتے تھے, جس کو جو چیز سمجھ آتی ہے, خود کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, وہ دوسروں کو بھی اچھی طرح سکھا سکتے ہیں. ہماری طرح نہیں کہ ادھر سے کتاب پڑھیں ادھر سے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, خود بھی نہیں پتا ہوتا ہمیں ہم کیا پڑھا رہے ہیں. ان کے آرگیومنٹس بہت اچھے ہوتے تھے, ان کے پاس ایویڈنسز ہوتے تھے, ان کے پاس ہسٹوریکل فیکٹس ہوتے تھے, اور ان کے آرگومنٹس اس لیے لوگ پسند کرتے تھے کہ ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھیں. ایک دفعہ جب, خاص کر اس کا ایک ایگزامپل ہے جب کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, جو ہم نے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے سپورٹرز جو تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ
وہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب گڑبڑ ہوئی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت عبداللہ ابن عباس نے جا کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ان لوگوں سے بات کرنے کی اجازت دیں جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے معاویہ کے ٹیم میں، سمجھ لیں ان کی طرف چلے گئے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہیزیٹیٹ کیا، وہ ریلکٹنٹ تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس طرح آپ کی لائف جو ہے وہ خطرے میں جا سکتی ہے، یو کوڈ بی اے ڈینجر، یور لائف کوڈ بی اے ڈینجر. لیکن ایونچولی فائنلی جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگری کر لیا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروپ کے پاس گئے. یہ بھی ہم پہلے ڈائلاگ سن چکے ہیں لیکن پھر بھی ایک جلدی سے کر لیتے ہیں جنہوں نے وہ کلاس نہیں اٹینڈ کی ان کے لیے، کہ وہ لوگ اس وقت عبادت میں مصروف تھے. تو کوئی عبداللہ ابن عباس سے بات کرنا چاہ رہے تھے، کوئی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے، جن لوگوں نے سننا پسند کیا وہ آ کے بیٹھ گئے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی خوبصورت یہ ڈسکشن ہے، آرگیومنٹس ہیں. انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے داماد بھی تھے اور ان میں سے ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے ان پہ اسلام لایا، آپ کے ان سے کیا گریونسز ہیں، آپ کی کیا کمپلینٹس ہیں، آپ بتائیں، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ کیوں جا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ سب سے پہلے یہ بات تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ججمنٹ پاس کیا ان میٹرز پرٹیننگ ٹو اللہ، جو اللہ کی باتیں تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ابو موسیٰ الاشعری اور عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے ان دا ڈسپیوٹ ود معاویہ وہ لوگ مانیں گے، ٹھیک ہے، وہ لوگ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. یہ تو غلط بات ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ، یہ تو قرآن کا معاملہ ہے، اس میں ان لوگوں کو کیوں لائے؟ یہ ان کی اپنی تھنکنگ تھی، رائٹ، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. اوکے، اس کے بعد پھر سیکنڈ ان کو یہ کمپلین تھا کہ جب انہوں نے فائٹ کی، جب غزوہ کیا، تو نہ تو انہوں نے پرزنرز آف وار لیے، نہ انہوں نے جنگی قیدی لیے، اور نہ ان سے کوئی مال غنیمت لی. تیسری بات ہمیں جو ان سے اختلاف ہے کہ انہوں نے انسسٹ نہیں کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ انسسٹ نہیں کیا کہ ہم ان کا ٹائٹل امیر المومنین لکھیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے انسسٹ نہیں کیا، جبکہ مسلمانوں نے ان کو ایلیجینس دے دیا تھا اپنے، اور انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ ان کے لیجیٹمیٹ حقدار امیر ہیں. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے، انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ویک تھے اور وہ پریپیئرڈ نہیں تھے کہ وہ امیر المومنین کا جو عہدہ ہے وہ اس پہ آ سکیں. اب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اگر آپ لوگوں کو قرآن سے حوالے دوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کوٹ کروں گا تو پھر آپ کو کوئی آبجیکشن تو نہیں ہوگی جو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور ان سے پوچھا کہ اگر آپ پھر غلط ہوں گے تو آپ اپنی رائے بدلیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر قرآن اور حدیث سے آپ ثابت کرتے ہیں تو ہم اپنی رائے بدل لیں گے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپوائنٹ کیا، ابو موسیٰ الاشعری اور ان کو اور ان سے کہا کہ چلے یہ لوگ فیصلہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 5 آیا نمبر 95، سورہ نمبر 5 آیا نمبر 95. یہ دیکھیں قرآن کا حوالہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوی عدل منکم. بہت کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ کسی کو اگر آپ احرام کے سٹیٹ میں ہیں، مطلب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے یا آپ اس جگہ پہ ہیں جو کہ احرام ہے، یعنی کہ مسجد حرام ہے، اس سینکٹیٹی میں ہے، اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ قتل کرنا حرام ہے، اور اگر اس میں آپ لوگوں نے کسی ایک انٹینشنلی متعمدن اگر کسی جانور کو قتل کر دیا تو اس کی پینلٹی ہے یا اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ ایک ڈومیسٹک اینیمل کے برابر ہوگی، یا شیپ ہوگا یا گوٹ ہوگا یا کاؤ ہوگا، جو بھی ہوگا، ایکویولنٹ ٹو دا ون ہی کلڈ. لیکن ایکویولنسی کیسے معلوم کریں گے؟ ایکویولنسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے ذوی عدل منکم، 2 جسٹ مرد آپ کے درمیان جو ہوں گے ان سے کہیں کہ وہ جج کریں. تو آخر قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس میں جج کرنے کے لیے 2 مردوں کو بتایا، 2 ٹرسٹ وردی مین ہو، ریلائبل
بندے ہوں, ٹھیک ہے نا, جو کہ عدل کرنے والے بندے ہوں. تو پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ دیکھیے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ تو جانوروں کے بارے میں تھا. جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ 2 عدل والے لوگوں کو, انصاف پسند لوگوں کو بلائیں اور ان سے ان کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ اس میں شیپ دینا ہے کہ گوٹ دینا ہے کہ کاؤ دینا ہے کہ کیا دینا ہے. تو یہاں تو انسانوں کی زندگی کی بات ہو رہی ہے, انسان کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو کیا اس میں زیادہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہم لوگ زیادہ اٹینشن دیں اس چیز کو؟ اور انہوں نے ساتھ کو اگزامپل بھی دی کہ ایک ریبٹ جس کی مطلب ایک خالی خرگوش کا قتل ہوا تھا, تو ایک خرگوش جس کی ویلیو $25 درہم ہے, کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ $25 درہم کی چیز ہے, اس کے لیے بھی آپ 2 بندوں کو رکھو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو انسانی خون کی بات ہو رہی ہے, انسانی جان کی بات ہو رہی ہے. آف کورس اب یہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کہ آربیٹریشن کرنے کے لیے یہ ضروری تھا. تو اب مطلب ایک یہ تو جانور کے لیے تھا, تو انسان کے لیے تو بہت ضروری ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کیا یہ پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ Are we done with this point? Are we finished with this point? ان لوگوں نے کہا ان کی سمجھ میں آ گیا. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب سیکنڈ سٹیٹمنٹ جو آپ کا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اور اس کے بعد انہوں نے کسی کو پرزنرز آف وار نہیں لیا, جنگی قیدی نہیں لیے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے, اور مال غنیمت نہیں لیا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جنگ جو ہے, اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں, تو کیا آپ یہ ریئلی آپ کی یہ ڈیزائر ہے, کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ قیدی بنا لیں؟ کیا آپ یہ چاہیں گے اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ کریں جو کہ کیپٹیوز کے ساتھ کیا جاتا ہے, جو قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کا جواب یس ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہی چاہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو دوسرے قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہاں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈس بلیف میں پڑ گئے ہیں, آپ انٹو کفر, آپ کفر میں پڑ گئے ہیں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کی ماں نہیں ہے, سمجھے میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کی ماں ہے اور آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے, آپ کو پتہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری ماں نہیں ہے, تو بھی آپ کفر میں پڑ گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا سورۃ الاحزاب میں سورہ نمبر 33 آیہ نمبر 6, النبی اولا بالمؤمنین, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے, بلیورز کے لیے, مومنین کے لیے اپنے لوگوں سے من انفسہم, اپنے لوگوں سے زیادہ قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یعنی وہ آپ کے لیے آپ سے زیادہ قریب ہیں اور آپ سے زیادہ نزدیک ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور ان کی بیویاں وہ جو ہیں وہ آپ سے کیا ہیں, وہ آپ کی مائیں ہیں. تو ماں کے لیے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, ان کی کتنی رسپیکٹ کرو اور کتنی کنسیڈریشن کرو. پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا اب آپ اپنے لیے چوز کر لیجئے کہ آپ کیا چاہتے تھے. قرآن کے الفاظ دے دیے میں نے آپ کو, اب آپ بتائیے کہ اب یہ صحیح نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز کیپٹیو نہیں لیا, انہوں نے کسی کو بھی جنگی قیدی نہیں بنایا. آپ بتائیے, آپ اپنے لیے چوز کریں. تو ان سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں, یس کہہ رہے ہیں, نو کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یس. اب تیسرا سوال ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرنڈر کر دیا اپنا ٹائٹل, یعنی انہوں نے امیر المومنین یوز نہیں کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ پہ جب وہ ٹریٹی بنائی تھی صلح حدیبیہ, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اگری کیا تھا, اور وہ پیغمبر تھے. یہ تو امیر المومنین, وہ تو پیغمبر تھے اور اللہ کے رسول تھے, اللہ کے پیغمبر تھے. لیکن جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں, کہ تو اگر ہم مانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ سب ہوتا ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ لوگ although میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن اگر یہ مجھے ریجیکٹ کرتے ہیں تو خیر ہے کہ میں اپنا نام محمد لکھوں گا, محمد ابن عبداللہ. آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں یہی لکھا گیا تھا کہ میں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر میں اور رحمن الرحیم پہ بھی انہوں نے گڑبڑ کی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ لکھو. انہوں نے کہا اب یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گئی. لوگوں نے کہا, تو یہ 3 پوائنٹس تھے. یہ وربل چیلنج تھا ایک لوگوں کے لیے جس نے اتنا اثر کیا ان لوگوں پہ کہ
अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के जो इतने सारे लोग चले गए थे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ, वो उनमें से 20,000 लोग जो हैं वो वापस पहुंच गए, वापस अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास आ गए, सिर्फ किस लिए कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको ये समझाया। हाउएवर 4,000 लोग जो हैं, तकरीबन 24,000 थे, जिसमें से 4,000 जो हैं वो स्टबर्न थे, एडमेंट थे, और वो नहीं माने, और इस तरह वो अपने आप को उन्होंने अलहदा कर लिया। और आप पढ़ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री कि वो बन गए खवारिज, यानी वो निकल गए, वो खवारिज बन गए, ठीक है ना, वो वहां से निकल गए। आपको पता ना खराजा या खरूजू क्या होता है, टू एग्जिट, टू गो आउट। तो इस तरह से उनकी करेजियस, उनकी जो बोल्ड इकदामात थे कि इतनी मुश्किल वक्त पे उनको मार डालने का खतरा था, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु डर रहे थे कि उनको कोई मार ना डाले, वो हमेशा बहुत लॉजिकली बात करते थे, फोर्सफुली बात करते थे, अपनी अच्छी आर्गुमेंट्स बताते थे, इतनी नॉलेज भी थी, लेकिन इसके अलावा वो जेनरस भी बहुत थे। सहाबियों के मुतालिक आप देखें कि उनकी जेनरॉसिटी और उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ज्यादा थी। तो कुछ उनके कंटेम्परेरीज जो हैं वो यही कहा करते हैं कि उनके घर में, उनके बारे में, कि वी हैव नॉट सीन अ हाउस व्हिच हैज मोर फूड और ड्रिंक और फ्रूट और नॉलेज देन द हाउस ऑफ इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमने ऐसा कोई घर ही नहीं देखा। उनके साथ जो थे वो लोग कहते थे कि जिसमें उनके घर से ज्यादा कोई खाना पीना, फ्रूट और नॉलेज और इल्म उनके घर से ज्यादा कहीं और हो। उनके पास एक जेन्युइन कंसर्न थी, और वो अपने लोगों के बारे में सोचते थे और अपने लोगों के बारे में केयरिंग थे और करना चाहते थे। मतलब शफीक भी थे, सिर्फ जनरस भी थे नहीं थे, शफीक भी थे। और अपनी ये नहीं कि सिर्फ वो कर रहे हैं, अपनी इबादत में भी उनके बारे में यही कहा जाता है, जिस तरह मोस्ट सहाबियों के बारे में कहा जाता है कि वो रेगुलरली फास्ट भी करते थे। यानी ये फास्ट यानी रमजान के रोजे नहीं है, ये फास्ट एक्चुअली जो नफली रोजे हैं वो भी रखा करते थे, और रात अपनी इबादत में गुजारते थे, और जब वो कुरान पढ़ते थे तो वो रोते थे। आपने अक्सर सहाबियों के बारे में यही सुना है कि जब वो कुरान पढ़ते थे वो रोते थे। क्यों रोते थे? उनको समझ आता था, जो वो पढ़ते थे उनको कुरान की समझ आती थी, और जब उनको समझ आती थी तो तफक्कुर करते थे, वो अपना मुहासबा करते थे। वो यही सोचते थे कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं हम इस पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं, जो अल्लाह के अहकामात है वो हम पूरी तरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की डेथ हुई जबकि वो 71 ईयर्स के थे, 71 साल के थे, और वो ताइफ में थे। ताइफ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, नजदीक ही है मक्के के, ठीक है। अब हम लास्ट सहाबिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमको बहुत इंतजार भी था और हम लोग बहुत एंथुसियास्टिक भी थे। तो वो हैं आयशा बिनती अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा। आयशा बिनती अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों हैं, क्योंकि अबू बकर भी रदी अल्लाह ताला अन्हु है और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों को मिला के अन्हुमा। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बीवी थी कि जो कि मुसलमान घराने में पैदा हुई, rather than converting to Islam। बाकी तो आपने पढ़ा, इसीलिए हम इनको उस हेडिंग में ला रहे हैं। शुरू में जब हमने और खदीजा के बारे में पढ़ा, सौदा के बारे में पढ़ा, ज़ैनब के बारे में रदी अल्लाह ताला अन्हुम के बारे में पढ़ा, उस वक्त हम लोगों ने इनके बारे में नहीं पढ़ा, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नहीं पढ़ा। और लोगों को हैरत हो रही होगी कि अब तक क्यों नहीं पढ़ रहे। तो इनको जिस तरह क्लासिफाई किया है, क्लासिफाई करके शेख मुस्तफ़ा ने जिस तरह किया, उन्होंने इनको वो कैटेगरी दी है कि जो मुसलमान बड़े हुए हैं, मुसलमान घर में बड़े हुए हैं, चाहे वो 4-5 साल के थे, चाहे पैदा हुए। तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही बीवी थी जो कि मुसलमान घराने में पैदा हुई, रादर देन कि वो कन्वर्ट हुई। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के अप्रोक्सीमेटली 3 साल के बाद पैदा हुई। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब नबूवत आई? उसके तकरीबन 3 साल के बाद वो पैदा हुई। और किसके घर में पैदा हुई? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के। तो जो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये है कि नबी और रसूलों के बाद अगर दुनिया में आम इंसानों में अगर कोई बेस्ट ग्रेटेस्ट मैन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ आए तो वो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो आए हैं, ठीक है। ये मेजॉरिटी क्या है, मेरा नहीं है कि मैं कह रही हूँ, मेजॉरिटी उलमा, मेजॉरिटी सब यही कहते हैं। देयर इज लाइक हार्डली एनी, अनलेस कि आप किसी और सेक्ट को बिलोंग करते हैं, तो आप यही कहेंगे कि अबू बकर से रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़ के अजमत वाला कोई इंसान
पैगंबरों और नबियों के बाद नहीं था। तो वो चूंकि अपने वालिद के साथ हुआ करती थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और वालिद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जाते थे, हर वक्त इकट्ठे होते थे। उसकी वजह से आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनका एक्सपोजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो रहा था। लेकिन हमें उनकी शादी से पहले के बारे में कुछ हमें ज्यादा इतना मालूम नहीं है, बस थोड़ा सा मालूम है। और उसके बाद ये हुआ कि जब उनकी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, उसके बाद हमें ज्यादा चीजें मालूम है आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। अब ये बात सही है कि उनकी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निकाह हुआ था वो उनका बहुत यंग एज पे हुआ था। निकाह उनका, शी वॉज वेरी यंग एंड शी वॉज द थर्ड, तीसरी बीवी थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पहली आपको याद है कौन थी? खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद और जब तक खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सेकंड शादी नहीं की। हाँ कि वो खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही बीवी रखी, अपने से बड़ी उम्र की थी, अपने बच्चों वाली थी, डिवोर्स भी हो चुकी थी, विडोड भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी उस बीवी को नहीं छोड़ा। जब वो फौत हो गई उसके बाद उन्होंने सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की, जो कि एक बड़ी उम्र की औरत थी। वो भी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो बहुत छोटी सी थी, और उसमें अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ सोर्सेज में ये है मोस्ट लाइकली कि वो 9 साल की थी कि जिस वक्त उनका निकाह किया, लेकिन जब उनकी रुखसती हुई, वो जब हिजरत हो गई, यानी हिजरत मदीना हो गई, उसके बाद सेकेंड ईयर ऑफ हिजरा में उनकी रुखसती हुई, और उस वक्त वो तकरीबन 14-15 ईयर्स की थी। तो 9 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ, लेकिन उनकी रुखसती हुई 14-15 ईयर्स पे। अकॉर्डिंग टू अदर सोर्सेज ये भी है कि उनका जब निकाह हुआ वो 6 साल की थी, ऐसा भी है कहीं कहीं पर। हमें इस बखेड़े में नहीं पढ़ना है इस वक्त। और उसमें भी यही है कि उनका जो रुखसती हुई वो उनकी प्यूबर्टी के बाद हुई, जब वो जवान हो गई उसके बाद हुई, उसमें कोई एज नहीं लिखा हुआ है। अगर हम मॉडर्न टर्म्स में देखेंगे, यानी यहाँ रहते हुए, वेस्ट में रहते हुए, तो हमें लगेगा हम वेस्टर्न कल्चर में रह रहे हैं, हमें ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लगेगा कि ओहो इतनी यंग थी, उसके ऊपर जबरदस्ती उसकी शादी करा दी, और अभी तो वो जवान भी नहीं हुई थी, उसका निकाह करा दिया, निकाह तो जायज ही नहीं है। ठीक है, हम लोग तो यही कहेंगे ना। लेकिन आप ये सोचें कि वो ही यंग लड़की अगर यहाँ पर किसी के साथ रह रही है, लिव इन कर रही है यहाँ पर, उसमें कोई बुराई नहीं है, और फिर उसके बाद उसके साथ रहते 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 हर किस्म का जिना कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो उसी को चूज करती है, या शादी करती है या नहीं करती है, बच्चे भी हो जाते हैं, वो इस वेस्टर्न कल्चर के लिए बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो अगर हम वेस्टर्न कल्चर को छोड़ें, अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कि जिस वक्त उनका ये निकाह हुआ था उस वक्त क्या था। जाहिलिया का दौर था पहले, उसके बाद सऊदी अरब था, मतलब अरेबिया था। अरेबिया में उस वक्त ये नॉर्मल एक एज थी टू गेट मैरिड। अलग अलग एजेस के लोग होते थे, कोई बूढ़ा, कोई बूढ़ी, कोई जवान। आपने देख लिया खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी, वो बड़ी उम्र की थी, बच्चों वाली थी, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली। और कोई ये नहीं कि अपनी पसंद से लव मैरिज हुई, नहीं, उन्होंने प्रपोज किया और इन्होंने एक्सेप्ट किया। इसी तरह सौदा, लोगों ने उनको कहा कि ये हैं, ये बच्चों का ख्याल भी रखेंगे, करेंगे, उनसे कर ली शादी। तो उस जमाने में बहुत नॉर्मल था कि आप किसी भी एज की लड़की से या किसी भी एज के लड़के से शादी कर सकते हैं। मर्द औरत जो है किसी भी एज में कर सकते हैं, नॉर्मल था बिल्कुल। और यंग एज में शादी करना भी नॉर्मल था। और उधर उस वक्त जो है सऊदी अरब की बात ये थी कि उस जमाने में भी लोग जो है मेच्योर जल्दी कर लिया करते थे। आपने देखा है खालिद बिन वलीद को देख लें आप, कि वो किस जमाने में वो कमांडर बन गए थे। उसामा इब्न ज़ैद को देखें, किस एज में वो कमांडर बन गए थे। 17, 18, 19 साल पे तो ये लोग पूरी आर्मी को कमांड करते थे। और हमारे यहाँ तो अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी कमाता नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तब मैं इसकी शादी करूंगी। हमारे पास अब ये हो गया ना, चेंज हो गया, कल्चर चेंज हो गया, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो गई हैं। तो उस वक्त लोग जल्दी मेच्योर भी करते थे, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज भी अच्छी होती थी, हमसे बेहतर हुआ करती थी समझ लें, और वो लोग अच्छे हस्बैंड एंड वाइफ भी होते थे, तो वो प्रिपेयर्ड भी होते थे मैरिज के लिए। और अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो आप छोड़ें, देखें अगर ये
उस जमाने में अगर ये कोई गलत बात होती या कोई अनहोनी बात होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची से शादी कर ली, निकाह कर लिया, तो बड़ा जुल्म कर लिया, लोग वैसे ही उनके खिलाफ थे, कुरैश मक्का वैसे ही उनके खिलाफ थे, इर्द गिर्द हजारों लाखों दुश्मन थे। सबसे पहले वो एनिमीज ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे जंप करते ना, उठ जाते और कहते कि ये इसने क्या कर दिया, ये इन्होंने क्या कर दिया। लेकिन नॉट अ सिंगल एनिमी ऑफ इस्लाम ने उस वक्त कब कुछ भी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से शादी इस एज में क्यों की। ये तो उनको मौका चाहिए था, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। उसका मतलब दैट वाज द नॉर्म, दैट वाज द स्टैंडर्ड, दैट वाज द कल्चर। और उस जमाने में अगर उनको मौका मिलता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह नीचा दिखाने के लिए, तो वो कर देते। अच्छा, आजकल भी मैं आपको कहती, देखें आप, कुछ कुछ कंट्रीज हैं, आप देखें, मैंने खुद देखा है, हम लोगों ने, जब मैं यूनिसेफ में काम करती थी तो वहां पर हमने द ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड किया था, सॉरी थोड़ा सा टेंजेंट पर, ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड किया था। उसमें हमने साउथ एशियन कंट्रीज से लोगों को बुलाया था। जब उन्होंने आके बताया तो हम हैरान हो गए। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां से भी हमने लोगों को बुलाया, उसमें से खासकर मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में लोगों के, और अभी भी ये चल रहा है कि वहां लड़कियों की शादियां बहुत जल्दी कर देती हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा करते हैं या बहुत बुरा करते हैं, ये एक कल्चर है जो एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक और बात है, अगर ये बहुत बुरी बात होती कि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी फोर्स करके की गई और उनको इतनी यंग एज में किया गया, तो क्या होता? वो जो होती, आखिर उनके अंदर एक आता ना, कोई नेगेटिविटी तो आती ना कि मुझे फोर्स किया गया। इसकी वजह से उनको माँ बाप से नफरत होती, जिससे शादी होती उससे नफरत होती, उससे कुछ ऐसा फील होता है। लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तो बिल्कुल केस ऑपोजिट ही था। उनका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार की तो लोग मिसालें देते, खदीजा और उनकी भी थी, लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की लोग मिसालें देते हैं। देखिए, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो ब्यूटीफुल भी बहुत थी, उनकी स्ट्राइकिंग ब्यूटी थी, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, और फिर आके वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केयर के अंडर आ गई, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन पे फुल अटेंशन भी देते थे, केयर भी करते थे, लव भी करते थे, और उनको इतनी बातें बताते थे कि उनको इतनी हदीसें जो हैं वो याद कर सकें। वो आज मैं बात करूंगी कितनी हदीसें उन्होंने नरेट की। निकाह कैसा हुआ था? निकाह ये हुआ था, सिंपल सा निकाह था। उस वक्त ये लोग मक्के में थे, तो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक वेडिंग ड्रेस, सिंपल सा निकाह सा पढ़ाया गया, पहनाया गया, जो कि सिंपल का मतलब ये कि सिल्क तो होता ही था उस वक्त, जाहिर है बहरेन का कोई कपड़ा था, और उनकी वो कपड़े पहना के, और उनकी अम्मी ने उनको एक घर में जहाँ पर कुछ औरतें जमा थी, अंसार की औरतें थी वहां पर, कहाँ की औरतें थी याद नहीं, लेकिन कुछ वेमेन थी वहां पर जो कि बाहर वेट कर रहे थे, उनको वहां पर बिठा के और निकाह पढ़ाया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक मिल्क का बोल लाया गया, दूध, और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, और उन्होंने उसमें से दूध पिया, और फिर आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दिया कि आप पिएं। ये निकाह के बाद की बात है, ठीक है, मतलब निकाह तो हो गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पी लिया, उसके बाद उनको दिया, तो वो थोड़ी शाई थी, शर्मा रही थी पीने से, लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने भी पी लिया। तो ये देखें, सिंपल सा उनका था, कोई उस वक्त कोई वलीमा वगैरह नहीं था। जो एक्चुअल वलीमा था वो रुखसती के बाद था, और वो मदीने में था, ठीक है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो कोई बदल नहीं गई कि अब शादी हो गई है, अब तुम घर बार चलाना सीखो, अब तुम एडल्ट हो, अब तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अब मतलब लाइक पूरी जिम्मेदारी अब तुम पे आ गई है, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी प्लेफुल वेज जो है उनको उन्होंने कंटिन्यू किया। वो अपना खेलना तो खेलती भी थी, घर का काम भी करती थी, खेलती भी थी, और उनकी जो यंग फ्रेंड्स होती थी उनको मिलने के लिए आया करती थी। खुद वो बताती हैं, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा खुद बताती हैं कि मैं अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही होती थी, मेरी फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती थी, हम सब मिलके गुड़ियों से खेल रहे होते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे तो या तो वो चाहते थे कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो वो साइड से निकल के कमरे में चले जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमें डिस्टर्ब करें। और अगर वो देखते थे कि लड़कियां मेरे पास हैं और हम खेल रहे हैं, तो वो उनको कह भी देते थे कि आप, वो लड़कियां उठती थी ना कि हम घर चले जाएं, तो ये कहते थे नहीं नहीं आप रहें यहीं पर, स्टे वेयर यू आर, आप मत जाए यहाँ से। और वो पसंद करते थे कि मैं अपनी दोस्तों के साथ यहाँ पर एंजॉय करूं, मैं खेलूं।
وہ یہ بھی بتا رہی تھی، ان کا ایک یہ بھی سب کو مشہور ہے، مجھے لگتا ہے سب کو پتا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی فرینڈس جو ہیں کچھ کھیل رہی تھی، تو ان کے ہاتھ میں کوئی گھوڑا تھا اور گھوڑے کے پر تھے شاید، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے نا، تو انہوں نے عائشہ یہ کون سا گیم ہے، تو انہوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے ہیں۔ اب اس پہ بہت ساری لمبی لمبی کہانیاں بھی ہیں کہ اڑنے والا گھوڑا اور فلاں، بس وہ ہنس پڑے، میں نے جو اوتھینٹک پڑھا اس میں اتنا ہی ہے کہ وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے ہیں، اور اس پہ وہ ہنس پڑے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اڑنے والے گھوڑے ہیں کہ نہیں ہے، مگر یہ سب ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، ہمارے نوٹس میں نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی وہ یہ کرتے تھے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی دوستیں اٹھ کے چلی جائیں، تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال کے گھس جاتے تھے اپنے کمرے میں نا۔ تو یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے بہت پیار دیا، بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور یہ انہوں نے چھپا کے نہیں رکھا، پبلکلی بھی بولنے میں کبھی شرم کبھی حیا محسوس نہیں کی، کیونکہ ان کی وائف تھی، کوئی گرل فرینڈ تو نہیں تھی۔ ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ کے بارے میں اتنی باتیں کر لیتے ہیں، اور گرل فرینڈ تو ایک بات ہے، لیکن جیسے ہی منگنی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو فیس بک پہ آئی مس یو، آئی لو یو سب شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں تھا، یہ ان کو یہ کہ شادی ہو چکی تھی، لوگوں کو پتا تھا، وہ ان کے محرم تھے، وہ ان کے شوہر تھے، اور وہ ان کو بالکل صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے ایکسپریس کرتے تھے کہ وہ پیار کرتے ہیں۔ لوگ ان سے پوچھا بھی کرتے تھے کہ ہم کو سب سے زیادہ کون پسند ہے اس دنیا میں، تو وہ جب دنیا میں کوئی پوچھ لیتا تھا نا، تو وہ ان کا سیم آنسر نہیں ہوتا تھا ہر دفعہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ میں نے پڑھا کہ وہ کبھی اپنی بیٹیوں کے نام لیتے تھے، کبھی اپنے بیٹی کے بچوں کے نام لیتے تھے، کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے تھے، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے تھے، کبھی زید کا نام لیتے تھے، اور زید بن حارثہ، اور کبھی ان کے بیٹے اسامہ ابن زید کا نام لیتے تھے، بیکاز سب انہوں نے کبھی نہ کبھی جواب دیا ہے کہ مجھے اسامہ بہت پسند ہے، مجھے ابو بکر مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن جب خاص کر بیوی کے متعلق پوچھا جاتا، جب تک خدیجہ زندہ تھی تو بہت کلیئرلی بولتے تھے کیونکہ ایک ہی تو بیوی تھی، لیکن جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت تھا تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو، اب اور بھی بیویاں آ گئی تھیں اس کے بعد پوچھتے تھے کہ آپ کو، یعنی ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھا who is the most beloved person to you، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، تو وہ سامنے سے صحابی کہتے ہیں میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا ہر فادر، یعنی اس کے ابا، یعنی وہ بھی عائشہ سے ریلیٹ کر کے بتایا کہ مردوں میں بھی مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پسند ہے، جو کہ عائشہ کے والد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کتنا پیار کرتے تھے، اور وہ انہوں نے اپنی بیویوں کو بہت جسٹلی، بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا، بہت بیوٹیفلی ٹریٹ کیا، لیکن ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا نظر آ جاتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان کا پیار جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے، اور وہ اس لیے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کسی نہ کسی حرکت سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہا کرتے تھے میں سب کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے، ہارٹس جو ہیں وہ اللہ کنٹرول کرتا ہے، ود ان ہز کیپیبلٹی وہ سب کچھ کرتے تھے، برابر کرتے تھے، برابری کرتے تھے یا جسٹس کرتے تھے۔ تو اور بھی بہت ساری سٹوریز ہم نے سنی ہے ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ ریس کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک دفعہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اپنی کچھ فرینڈس کے ساتھ، عید کی رات تھی اور وہ لوگ کچھ دف بجا رہی تھیں اور کچھ گا رہی تھیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے ہو گئے، کہتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ کر رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا نہیں، عید کا دن ہے، کوئی بات نہیں، ان کو فن کرنے دیں۔ مطلب عید کے لیے ایک ایکسیپشن ہے، اگر لڑکیاں باہر جا کے نہیں، مرد عورت بھنگڑے نہیں ڈال رہے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے لڑکیاں جو ہیں وہ دف بجا رہی ہیں اور کچھ عید کے لیے، کچھ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ گانے گا رہی ہیں۔ یہاں تو جب آپ چلے جاتے ہیں، آرٹیجیا چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، عید کی رات کو، ابھی تو خیر کووڈ ہے الحمدللہ یہ سب نہیں ہو رہی ہے فحاشی، لیکن ایک دفعہ میں غلطی سے چلی گئی تھی بہت سال پہلے آرٹیجیا، تو وہاں پر لڑکے لڑکیاں پاکستانی خوب زور سے بینڈ بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، اور سب مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ سب چلتا ہے ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس دور سے نکالے اور ہمیں کچھ سبق دے۔ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کے، یہ بھی قصے ہم نے سنے کہ ایبیسینینز کچھ تھے اور وہ لوگ اپنے تلواروں کے ساتھ یا اپنے نیزوں کے ساتھ کچھ کھیل رہے تھے، وہ بھی ان کے اوپر ٹیک لگا کے اور دیکھتی رہیں، اور اس وقت تک یہ ان کو سہارا دیتے رہے جب تک کہ وہ خود تھک نہیں گئی اور انہوں نے کہا اب ہمیں کمرے میں واپس جانا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف لو کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنی بیوی کا خیال، بیویوں کا خیال بھی رکھنا تھا کہ وہ لوگ انجوائے بھی کریں، فن بھی کریں، انٹرٹینمنٹ بھی کریں، جو کہ بہت سارے لوگ دین میں نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں ہماری بیوی ہے، بس
اس کو گھر پہ رہنا ہے, گھر سنبھالنا ہے, اس کی سیلف کیئر کے لیے, اس کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ٹائم نکالنا چاہیے, ہمارے اسپاؤسز کو بھی اور ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میاں بیوی کو اکٹھے ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے, اور یہ سننا طریقہ ہے. اور کیا نام ہے, خود وہ بھی بہت چاہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی, لیکن ان کو ایک ری ایشورنس بھی چاہیے ہوتی تھی. ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ وہ مجھے کتنا پیار کرتے ہیں. تو ایک دن بولتے ہیں کہ آپ کا پیار میرے لیے کتنا ہے, کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے جیسے کہ ایک رسی کا بل ہو, لائک اے روپس ناٹ, ایک رسی کا بل ہو. یعنی کہ جب اس کو بل باندھ لیتے ہیں, اس کو ٹائی کر لیتے ہیں, تو یہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور سیکیور ہو جاتا ہے. رسی ایسی کھلی رکھیں اور رسی کو آپ بل چڑھا دیں, باندھ دیں, تو دیکھیں کتنا فرق, کتنی خوبصورت ڈسکرپشن ہے یہ. اگر مجھے کوئی بولے آ کے, میں بے وقوف, کوئی آ کے بولے کہ رسی کے بل کے برابر میں تمہیں پیار کرتا ہوں, میرا لف تمہارے لیے ایسا ہے جیسے رسی کا بل, رسی کا ایک ناٹ, تو پہلے تو میں پریشان ہو جاؤں گی, کیا میں رسی ہوں؟ یہ ہمارا جنرل ریئیکشن ہوگا. ہمیں تو معلوم ہے الحمدللہ سننا سے, لیکن سمجھے کہ یہ مجھے حدیث نہیں معلوم ہوتی, اور میرا میاں کے مجھے بولتے تو میں تو کہتی او کیا میں تمہارے لیے ایک رسی کے برابر ہوں, اور لڑائی شروع کر دیتے ہم. لیکن انہوں نے یہی کہا کہ اسٹرانگ ہے اور سیکیور ہے, اسی لیے انہوں نے اگزامپل دی. کچھ عرصے کے بعد, کافی عرصے کے بعد وہ پوچھتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بل اب کیسا ہے, وہ ناٹ اب کیسا ہے, بل نہیں لیکن گٹھ, ایک گٹھ, تو یہ ناٹ اب کیسا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا, اللہ حالہا, اللہ حالہا, یعنی وہ ابھی اسی کنڈیشن پہ, اپنے حال پہ ہی ہے, یعنی اس میں کوئی کمی نہیں آئی, کوئی ڈھیلا نہیں ہوا, یہ ناٹ اتنا ہی مضبوط ہے, اتنا ہی سیکیور ہے. بہت پیاری بات ہے, لکھ لیں اپنے پاس, اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں. تو جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو بہت کرتی تھیں, لیکن ان کے اندر جیلسی بھی تھی, اور ہر عورت میں, نارمل عورت میں جیلسی ہوتی ہے. تو ان سے یہ بھی نہیں برداشت ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم کسی اور کے پاس گزار لیں. تو اور پھر ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ حضرت خدیجہ کو فوت ہوئے ہوئے اتنے سال گزر گئے, ابھی تک یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور تو ایک دن کہتی ہیں, اور باقی وائف سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو تو کہتی ہیں, او اللہ کے رسول آپ مجھے یہ بتائیے, یہ بھی سنیں بڑے غور سے, کہ اگر آپ کے پاس 2 سلوپس ہیں, پہاڑی کے 2 سلوپس ہیں, ایک ویلی کے, ٹھیک ہے نا, ایک ویلی, ایک وادی ہے, اس کے اوپر 2 سلوپس ہیں. ان 2 سلوپس میں سے ایک کے اوپر کسی نے اپنے ریوڑ کو گریس کر دیا ہے, ان کو پھرا دیا ہے وہاں پر, اور ایک جو ہے وہ کسی پہ گریس نہیں کیا, یعنی وہ پورا اس کے اندر ساری جو گھاس ہے وہ موجود ہے. آپ اپنے فلوک کو کس پہ پیسچر کرائیں گے, آپ کس پہ گریس کرائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ جس پہ پہلے گریس نہیں ہوا ہے. ظاہر ہے یہ تو عقل مندی کی بات ہے کہ جس پہ گھاس ختم ہو گئی وہاں کیوں لے جاؤں, جس پہ گھاس موجود ہے وہاں جاؤں. تو کہتی ہیں سامنے سے کہ میں آپ کی اور بیویوں کی طرح نہیں ہوں, ان سب کا کوئی نہ کوئی ہسبینڈ تھا, لیکن میرا کوئی ہسبینڈ نہیں تھا پہلے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کچھ نہیں کہا. مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ پیار بھی مجھے بہت کرتی ہے اور جیلس بھی ہوتی ہے. ان کی جیلسی آپ کو پتہ یہ بھی تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے, اور وہ بھی ہم پہلے سن چکے ہیں, کر چکے ہیں, کہ کس طرح انہوں نے اور حفصہ نے اور ان لوگوں نے پلان کیا تھا کہ وہ جو اس کا تھا شہد کے بارے میں بھی کہا تھا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بولتی ہیں لیٹر ایئرز میں, جب وہ میچور تھیں, کافی بوڑھی ہو گئی تھیں, اور وہ کہتے تھے کہ میں کبھی بھی کسی اور وائف سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور وائف سے میں اتنی جیلس نہیں ہوئی جتنی کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, حالانکہ وہ کب سے فوت ہو گئی ہیں, کیونکہ وہ کانسٹنٹلی مینشن کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا, مطلب خوشخبری دے دی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہوں گی ان کا جنت میں ایک گھر ہوگا جو کہ پریشیس سٹون سے بنا ہوا ہوگا, بگ مینشن ہوگا جو کہ پریشیس سٹون سے بنا ہوا ہوگا. اور پھر بھی وہ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جب بھی وہ کوئی شیپ سیکریفائز کرتے تھے, کبھی بھی وہ کوئی بھی شیپ سیکریفائز کرتے تھے, تو وہ اس میں سے ایک اچھا حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو بھجواتے تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فرینڈز ہوا کرتی تھی. اب ان کو فوت ہوئے اتنے سال ہو گئے, ہم بھی یہ سیکھ سکتے ہیں نا, ہمارا کوئی نیئر اور ڈیئر ونز ہیں, ہمارے ماں باپ ہی لے لیں, ہمارے بھائی بہن لے لیں, ہمارے رشتہ دار لے لیں, اگر میاں بیوی فوت ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی لے لیں, ان کے جو فرینڈز تھے ان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا ہے, یہ سننا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے
ان کو کئی دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی، ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی عورت ہی نہیں تھی سوائے خدیجہ کے مطلب وہ جیلس ہو کے کہہ بھی دیتی تھی جو ان کو کہنا ہے، وہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا. تو ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کمپلین کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ آپ بھی ایک اس خاتون کے بارے میں بات کرتی ہیں جو کہ ایک بوڑھی قریش عورت تھی، قریش کی خاتون تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہرٹ ہو گئے سے اور کہنے لگے، جواب دیا ان کو، یہ بھی ہم سیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک وہ بیوی تھی جس نے مجھ پہ بلیو کیا جب لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا. شی بلیوڈ ان می when others rejected me. پھر جب لوگوں نے میری بات کو جھوٹ سمجھا، اس نے میری سچائی کو افرم کیا، اور جب مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا، forsake کر دیا، تو انہوں نے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال سے میرے اس غم کو کم کرنے کی کوشش کی. آپ کو یاد ہے نا کب forsake ہوا تھا، بوائیکاٹ ہوا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سارے پیسے جو ان کے، she was a wealthy lady، انہوں نے سب ان کے اوپر خرچ کیا، مسلمانوں پہ خرچ کیا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی بہت جنرس تھی اور پیشنٹ تھی، مطلب جیلسی ایک طرف، لیکن جنرس تھی، ان کا دل بہت بڑا تھا، سخی تھی اور پیشنٹ بھی، صبر والی بھی تھی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو غربت سے جس طرح یہ لوگ رہ رہے تھے، ان کو ضروری نہیں تھا کہ وہ غربت سے رہیں، لیکن ہی پریفرڈ کہ وہ لوگوں کی مدد کریں اور خود بھوکے رہ جائیں. کئی کئی دن تک آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی اور وہ لوگ بیرلی کچھ کھاتے تھے. وہ لوگ نہ کوئی روٹی پکاتے تھے نہ کچھ کرتے تھے، اور کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ پانی اور کھجور پہ. لیکن یہ باتیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بری نہیں لگی، نہ ان کو اس سے کوئی غم ہوا، نہ کوئی ان کو لگا کہ یہ کوئی بری بات ہے اور اس سے میری عزت کم ہو گئی. اسی طرح جب ان کے پاس پیسہ آ گیا، تبھی بھی ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اب ڈفرینٹ چیزیں میں جلدی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک جدا رہے، 1 مہینے تک بیویوں سے الگ رہے، کیونکہ انہوں نے شاید کچھ مانگا تھا اور ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ ناراض ہو گئے اور یہ 1 مہینے تک ناراض ہو کے رہ گئے. اور یہ کب تھا؟ خیبر کی، غزوہ خیبر کے بعد تھا، جبکہ مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ آ گیا تھا، بہت ریچز آ گئے تھے ان کے پاس، ہر ایک کے پاس بس ان کا ایپیٹائٹ بڑھ گئی تھی کہ ہمیں بھی پریزنٹ ملے، ہمیں بھی پریزنٹ ملے. تو بیویوں نے بھی کچھ طلب کر لیا اپنے شوہر سے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، 1 مہینے وہ دور رہے. اس کے بعد وہ گئے اور سب سے پہلے اپنی بیویوں کے پاس جا رہے تھے، تو سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپارٹمنٹ میں گئے، ان کے کمرے میں گئے. وہ بڑی خوش ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ اتنے دنوں بعد آپ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک وحی آئی ہے جو میں آپ کے سامنے 2 آپشنز رکھنا چاہ رہا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں 2 آپشنز آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ سورہ الاحزاب کا ہے، سورہ نمبر 33 آیا نمبر 28 and 29. نوٹ کر لیں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیا نمبر 28 and 29. بہت کہتے ہیں نا کڑی آزمائش ہے کہ ان سے کہا یا ایھا النبیو، اے پروفیٹ، او نبی، کلی ازواجکا، اپنی بیویوں سے آپ یہ کہیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر آپ چاہتی ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ اس دنیا کی زندگی اور اس کی جو ایڈورنمنٹ ہے، اس کی جو زینتیں ہیں، اگر آپ وہ چاہتے ہیں، فتعالینا، تو آپ میرے پاس آئیے، امتعکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، ایک جو چیزیں آپ کو چاہیے میں آپ کو دے دوں گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ، اور میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ریلیز کر دوں گا. اور کس طرح؟ سراحن جمیلہ، ایک خوبصورت طریقے سے آپ کو ریلیز کروں گا، یعنی برا بلا نہیں کہوں گا، آپ کو تنگ نہیں کروں گا. اگر آپ اپنی آزادی چاہتی ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا. اور پھر سیکنڈ ہے سورہ اسی کی 29 نمبر 29، وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں، تُرِدْنَا، اگر ان کنتن تُرِدْنَا، اگر آپ یہ چاہتی ہیں اللہ اور میں پہلے پڑھ لیتی ہوں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر آپ چاہتی ہیں اللہ کو اور اللہ کے میسنجر کو، اللہ کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ،
اور آخرت کو، آخرت کا گھر. اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہیں اور آپ جو آپ ڈیزائر کرتی ہیں، اور اگر آپ کو آخرت میں گھر چاہیے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ اعد یعنی آپ کے لیے پریپئر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، للمحسنات کہ جو محسنات ہیں، جو کہ اچھے کام کرنے والیاں ہیں، منکن آپ لوگوں میں سے، اجرن عظیمہ، ایک اجر جو کہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پریپئر کیا ہوا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے یہ سوال آئے، دونوں آپشنز آئے. انہوں نے کیا چوز کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو ترجیح دیتی ہوں، میری خواہش یہ ہے. اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، جتنی بھی ان کی اور بیویاں تھیں سب نے یہی جواب دیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ زندہ تھے اور جب تک یہ زندہ تھی، انہوں نے اپنی اس چوائس کو بالکل اس پہ سٹک کر کے رکھا. بعد میں جب دیکھیں یہ دنیا کی فیورز کی بات، دنیا کی ریچز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے ریچز پر آپس لینے کے لیے، مطلب جو ہمیں اتنی متاع مل رہی ہے. متاع کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیمپرری خوشی ہے، ٹیمپرری انجوائمنٹ ہے. تو وہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں انجوائمنٹ ہے، جو کچھ بھی مل رہی ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ یہ دنیا میں ختم ہو جائے گی، یہ ٹیمپرری ہے. آخرت کے لیے ہمیں خود ورک کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے. تو پھر ایک دفعہ کیا ہوا بتا رہے ہیں کہ بہت جب مسلمز کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا تھا تو ایک دفعہ ان کو ایک گفٹ ملا، 100,000 درہم. 100,000 درہم، 1,00,000 درہم بہت زیادہ ہوتا ہے. اس وقت وہ روزے سے تھیں جب ان کو پیسے ملے، اور انہوں نے فوراً وہ پورے 1,00,000 درہم جو ہے جتنے بھی مستحقین تھے، غریب تھے، نادار تھے، مفلس تھے، ان کو بانٹ دیا. حالانکہ گھر میں بھی کوئی ان کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا، کوئی پروویژن نہیں تھا. اس کے بعد بانٹنے کے بعد ان کی میڈ ان کے پاس آئی، میڈ تھی اس وقت ان کے پاس، تو کہنے لگی کہ کیا آپ اس میں سے 1 درہم بھی نہیں روک سکتی تھی کہ 1 درہم کا اپنے لیے گوشت تھوڑا سا لے لیتے جس سے آپ روزہ کھول لیتی. انہوں نے کہا او اگر مجھے یاد رہتا تو میں کر لیتی. یعنی انہوں نے اپنے متعلق سوچا ہی نہیں. وہ کہتی اگر مجھے یاد ہوتا I would have done that. انہوں نے اپنے متعلق سوچا ہی نہیں. 1 درہم، 1,00,000 درہم میں سے 1 درہم بھی اپنے لیے نہیں بچایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو لو تھا، ان کا جو افیکشن تھا، وہ ان کو اینڈ تک ان کا رہا. جب ان کی فائنل انلیس تھی، جب وہ بالکل مطلب بستر مرگ پہ تھے، تبھی باقی بیویوں نے کہا آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے، آپ ایسے کریں آپ ان کے کمرے میں ہی، ورنہ وہ ہر روز بیویوں کے پاس جاتے تھے، سب کے پاس، سب کو ٹائم دینے کی کوشش کرتے تھے، سب کو پورا حق دینے کی کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے کہا خیر ہے آپ اب بیمار ہیں، کمزور ہیں، آپ بس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اپارٹمنٹ میں ہی رہے، ہم یہیں آ کے آپ سے مل لیں گے. تو زیادہ تر وہاں پر وہ اپنا سر یا تو کاؤچ پہ رکھ لیتے تھے، اور یا تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر رکھ لیتے تھے. اور اس طرح وہ ہمیں بتایا لوگوں نے، اسکالرز نے جب ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس طرح وہ بھی ان کو اپنے پاس رکھتی تھیں بہت پیار سے، اور پھر وہ ان کو مسواک دیتی تھیں، جس کو چبایا ہوا مسواک وہ بھی یوز کرتے تھے، اور کمزور تھے پھر بھی کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کو تھوڑی بے ہوشی ہونے لگی، اور پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ مطلب ان کا وقت قریب آ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آنکھیں کھول کے دیکھتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مومنٹس کو کس طرح کیپچر کیا ہمارے لیے، وہ کہتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ کسی بھی پیغمبر کی روح جب نکالی جاتی ہے تو ان کو جنت میں ان کا گھر دکھایا جاتا ہے، اور ان سے یہ پوچھا جاتا ہے، چوائس لی جاتی ہے ان سے کہ ہی از گیون دا چوائس، ان کو چوائس دی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب ڈیتھ آ رہی تھی تو ان کا سر جو ہے وہ میری تھائی کے اوپر تھا، ان کا سر میرے تھائز کے اوپر تھا، اور وہ پھر انکانشیس ہو کے پھر وہ ریکور ہو کے انہوں نے چھت کی طرف دیکھا، اور انہوں نے جواب دیا او اللہ with the highest companion، رفیق الاعلیٰ یا رفقاء الاعلیٰ، کچھ مجھے ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں. رفیق کا مطلب ہے دوست، ساتھی، کہتے ہیں اعلیٰ یعنی سب سے رفیق الاعلیٰ، with the highest companions انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ
ہمارے ساتھ رہنا، مطلب ان کو چوائس دی جا رہی ہے کہ دنیا میں آپ نے ابھی رہنا ہے یا آپ نے رفیق اللہ کے پاس جانا ہے، آپ نے آخرت کو جانا ہے. تو انہوں نے خود ہی کہا کہ مجھے آخرت چاہیے، مجھے ہائیسٹ کمپینینز چاہیے. تو وہ کہتے ہیں میں جب یہ کہا کرتے تھے کہ چوائس دی جاتی، اب میری سمجھ میں آ گئی کہ کمپینینز یہ ان کو چوائس کیا دی جاتی ہے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے کہ وہاں رہنا ہے. اور اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ریکارڈ کیا، ہم لوگ کو بتایا، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے، ظاہر کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہی ہوگا، لیکن آخری الفاظ جو انہوں نے زور سے بولا وہ یہی تھا کہ او اللہ with the highest companions, with the رفیق اللہ highest companion. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے سینے پہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ ان کا جو سر ہے، دیکھیں تھائیس پہ تھے اور سینہ. ہمیں ایک دفعہ حج پہ گئے ہوئے تھے تو ایک اسکالر تھے وہاں کے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سینے پہ ان کا سر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سینے پہ تھا، یہاں پر سینے پہ تھا، اس کو ایسے پکڑا ہوا تھا اور ان کا جسم جو ہے وہ یہاں پر تھا، اپنے تھائز پہ تھا، تو اس طرح کلنگ کیا ہوا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس طرح مجھے لگا کہ اب ان کا سر جو ہے وہ میرے سینے پہ بھاری ہو گیا، وہ بھاری ہو رہا تھا، یعنی اب پتہ چل رہا تھا کہ اب بس وہ روح نکل رہی ہے. روح نکلنے کا مطلب نہیں کہ جسم ہلکا ہو گیا، روح نکلتی ہے، روح کا وزن نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں مرنے والے کا جسم بھاری ہو جاتا ہے. اور پھر دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو سنا کہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، انہوں نے لوگوں کو رونا شروع کر دیکھا کہ رو رہی ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے پھر ان کا سر اٹھا کے تکیے پہ رکھا اور خود بھی وہ غمزدہ ہو گئیں اور انہوں نے بھی رونا شروع کیا. تو رونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واویلا مچا رہی تھی، کمپلین کر رہی تھی، دکھ سے، غم سے، درد سے وہ رونے لگی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں ہی ان کے جس پلنگ پہ وہ سوتے تھے اسی کے نیچے انہوں نے ایک قبر بنائی اور اسی میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم میں، اس دکھ میں، اس درد میں ان کو دفن کیا گیا. وہ بھی ہم پورا پڑھ چکے ہیں کہ لاسٹ میں لوگ آئے کس طرح ان کو دیکھنے کے لیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک زندہ رہی، 50 سال تک زندہ رہی. 10 سال وہ شادی میں رہی، 10 سال ان کی بیوی رہی، لیکن 50 سال ان کی وفات کے بعد جب وہ بیوہ ہو گئیں، جب انہوں نے کیا کیا، اور دیکھیں کتنی ینگ ان کی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی کس چیز میں گزار دی؟ لرننگ میں، نالج اور زیادہ حاصل کرنے میں اور پڑھانے میں، لوگوں کو قرآن اور سننا پڑھانے میں. اور چونکہ وہ ان کی وائف تھی، ان کی بیوی تھی، ان سے اتنی کلوز تھی کہ ایسی چیزیں جو ہمیں اور کسی سے معلوم نہیں ہو سکتی تھیں وہ بھی ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے معلوم ہوئی. کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح انہوں نے ہر پرائیویٹ چیز کی، نہانے کی چیزیں، ہر چیز کی چیزیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ان 3 بیویوں میں سے تھی جنہوں نے پورا قرآن کریم حفظ کیا تھا. ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور میں آپ کو بتا چکی ہوں ایک حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، حضرت عمر کی بیٹی، اور ایک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی بہت نالجبل تھی، اسکالر تھی. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی کہ انہوں نے اپنا پورا اسکرپٹ آف دا قرآن اپنے پاس رکھا تھا، جو کہ اپنے پاس وہ سنبھال کے رکھتی تھی. احادیث میں نے آپ کو بتایا تھا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان 4 لوگوں میں سے تھی جن کے میکسیمم احادیث ریکارڈ ہوئے میں، میکسیمم. اور ان میں سے کون کون ہے؟ ایک تو ابو ہریرہ تھے، آپ کو پتہ ہے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک انس ابن مالک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھی. 2210 احادیث، 2210 احادیث انہوں نے نیریٹ کی. بہت ساری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث، جس طرح میں نے بتایا کہ اگر ہم کو نہ ملتی تو ہم بہت ساری چیزیں، انٹیمیٹ چیزیں، پرائیویٹ چیزیں ہم عورتیں خاص کر نہ سیکھ سکتی. ان سے ان کے جو بھانجے تھے عروہ ابن زبیر، ہم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پڑھا، عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں بھی پڑھا. یہ عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے، انہوں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا، اینڈ ہی بیکیم اے بگ اسکالر ان دا نیکسٹ جنریشن. ٹھیک ہے نا. ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کمپینینز کو، صحابیوں کو کوئی بھی چیز میں کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی، کوئی چیز
اس کو انٹرپریٹ کرنے میں کسی بھی میٹر میں تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے تھے. صحابی مرد صحابی جاتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پوچھنے کے لیے, کلیریفائی کرنے کے لیے کوئی بھی چیز جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو. اور ان کا یہ ہے کہ وہ صرف فقہ نہیں, وہ طب میں بھی انہوں نے بہت پروفیشنسی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم طب نہیں کرتے تھے, لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب لوگ اتنے آتے تھے اور جب دیکھتی تھیں کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, کس طرح کے علاج, تو وہ طب میں بھی وہ ایک ماہر بن گئی, ایکسپرٹ بن گئی. بہت سارے سینئر کمپینینز جو صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لاز آف انہیریٹنس بھی سیکھنے آتے تھے, کیونکہ یہ ایسی لاز ہیں جس کے لیے آپ کو میتھمیٹیکل اسکل چاہیے, ہائیلی میتھمیٹیکل مائنڈ چاہیے آپ کو. تو وہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مائنڈ بھی جو تھا, ان کی تھنکنگ جو تھی, ان کی انٹرپریٹیشن جو تھی, ان کی جو سکھانے کا طریقہ تھا, وہ سب بھی بہت میتھمیٹیکل تھا. اور اسکالرز آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز ہیں وہ بھی سب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حالانکہ وہ ایک عورت تھی, ہم لوگ تو عورتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں یہاں کے مرد جو ہیں, لیکن اس زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا, یہ سب کے سب جو ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ون آف دی ارلیسٹ فقہاء آف اسلام سمجھتے تھے, ان کو ریکارڈ کرتے تھے کہ یہ ارلیسٹ فقہاء آف اسلام میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اپنی زندگی میں کہہ رہے تھے کہ اپنے دین کے بارے میں اس حمیرہ سے سنو. حمیرہ کا کیا مطلب ہے؟ حمیرہ کا مطلب ہے, آپ نے پڑھا نا احمر, احمر کا مطلب ریڈ ہوتا ہے, تو اس ریڈ کلر والی عورت سے پڑھو, کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک تو یہ تھا, ان کا فیس بلومنگ گلیمنگ تھا, ریڈیٹ ہوتا تھا اس سے, تو وہ بھی احمر ہو جاتا تھا. اور ان کو کہتے ہیں, ان کے شاید بال بھی ان کے شاید ریڈش تھے کچھ, ابھی ہمیں پتہ نہیں, لیکن حمیرہ کو وہ کہا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ صرف سیکھنے میں نہیں بلکہ پڑھانے میں بھی انہوں نے خود بھی بہت کوشش کی. جیسے ابھی ہم عبداللہ ابن عباس کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک یونیورسٹی بنا لی تھی, اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کے بھی, چونکہ ان کی جو پاور تھی سکھانے کی, پڑھانے کی, شی واز این ایکسلنٹ ٹیچر. ان کو لوگوں نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں نے ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بھی اسپیچز سنے ہیں, 4 خلفائے راشدین کے اسپیچز سنے, اینڈ دا خلفاء اپ ٹو دس ڈے, ابھی تک بھی میں سنتا آ رہا ہوں, لیکن میں نے کسی بھی انسان کو اتنا پرسویسیولی بولتے ہوئے نہیں سنا اور اتنے بیوٹیفلی نہیں بولتے ہوئے سنا جتنا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولتی تھی. یہ کسی نے ڈسکرائب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ ان کے پاس دور دور سے آیا کرتے تھے, اور خاص کر عورتیں بہت آیا کرتی تھیں, کیونکہ ان کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں سیکھنا ہوتا تھا. اور ہم ایز ویمن آر مور کمفرٹیبل بائی آسکنگ ویمن ایز کمپیئرڈ ٹو مین. پھر انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ صرف سکھانے کے علاوہ انہوں نے بہت سارے لڑکے لڑکیوں کو جو کہ یتیم تھے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے کر آئیں, اپنی کیئر میں لے کر آئیں, اور ان کو ٹرین کیا, ان کو اسپیشل گائیڈنس دی اور اسپیشل کیئر کیا ان کے لیے. اور ان کے جو ریلیٹیوز تھے ان کو بھی اسی طرح کے بہت سارے انسٹرکشنز دیے. ان کا گھر جس طرح کے عبداللہ ابن عباس کا گھر یونیورسٹی بن گیا, اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کا گھر بھی ایک بول دیں اسکول بن گیا, اکیڈمی بن گیا, کیونکہ بچے بھی آ رہے ہیں, بڑے بھی آ رہے ہیں, تو اسکول سے لے کے اکیڈمی سے کے یونیورسٹی سب کچھ بن گیا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت اچھا ایجوکیٹ کیا لوگوں کو, اتنا جتنا کہ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ پروف ہے کہ عورتیں بہت ایکسپرٹ ہو سکتی ہیں, عورتیں مردوں کو بھی سکھا سکتی ہیں. اور چونکہ دیکھیں انہوں نے کسی یونیورسٹی سے نہیں گریجویشن کی تھی, لیکن ان کی جو اٹرنسز ہیں, ان کی جو سیئنگز ہیں, انہوں نے جو کچھ سکھایا, ابھی بھی وہ فیکلٹیز جو یونیورسٹی کی فیکلٹیز ہیں ان میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سیئنگز کو پڑھا جاتا ہے, ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور ان کی جو لیگل جو ان کے فتوے ہیں وہ بھی کالج آف لا میں بھی پڑھی جاتی ہیں. جو ہمارے اسلامک جورسپروڈنس پڑھتے ہیں اس میں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو فقہی اوپینین ہے وہ بھی لیا جاتا ہے. اور ان کی زندگی کو بھی, ان کی بایوگرافی کو بھی, اور ان کی جتنے بھی کام ہیں جو انہوں نے کیے اتنے سالوں میں, 50 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد, وہ سب بھی ایک مسلم ہسٹری بن گئی نا. 50 سال میں کیا 5 ڈیکیڈز, وہ بھی جتنا ہے سب وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ہسٹری کا ایک ذریعہ بن گئی سیکھنے کے لیے.
اور مطلب ایک ان کے وہ اتنی انفلوئنشیل ہو گئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں انفلوئنس نہیں کر سکتی، لیکن عورتیں انفلوئنس بھی کر سکتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہے کہ وہ ٹوٹلی فیمینن ہو، فیمنسٹک نہ ہو، وہ فیمینن ہو. تو وہ فیمینن ہو اور وہ اپنے ہسبینڈ کو پلیجر بھی دیں، جوائے بھی دیں، کمفرٹ بھی دیں، یعنی کہ یہ سب کچھ کرنے کے علاوہ وہ لوگوں کو تعلیم بھی دے سکیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. سیم بات ہو گئی. تو ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے وہ ایک لیڈر تھی. کس چیز میں؟ نالج میں، سوسائٹی میں، پالیٹکس میں اور جنگ میں. اکثر وہ ریگریٹ کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکی، جنگوں میں، لیکن وہ بہت گفٹڈ تھیں اور ان کا انٹلیکٹ بہت زبردست تھا. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی ساری احادیث انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کی ہیں، اور صرف کوٹ نہیں کی ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ جب حدیث سنتی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی پوچھتی تھی. سوال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیلنج کرتی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا. ہمارے پاس تو ہم جب سوال پوچھتے ہیں ایسے لگتا ہے ہم اسکالر کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. وہ اس لیے پوچھتی تھیں کہ وہ کویسچن اس لیے پوچھتی تھیں کہ کلیریفیکیشن حاصل کرنے کے لیے، ٹو گین مور نالج، ٹو کلیریفائی دا کانسیپٹ، اور اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ نالج گین کر لیتی تھی. تو اسکالرز آف اسلام جو ہیں، جو ہمارے ابھی جو اسکالرز ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ صحیح نالج حاصل کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو آپ سوال ضرور پوچھیں، irrelevant کویسچن نہ پوچھیں. پہلے اسکالر کو بات کر لیں دے، جب اگر سب چیز کلیئر ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی چیز بھی ان کلیئر ہے آپ ان سے سوال پوچھیں، جس طرح کے اس محفل میں سوال کرنے کی اجازت دی گئی ہو یا موقع دیا گیا ہو. تو جیسے ایک ایگزامپل دیتی ہوں، ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم. ایک ایگزامپل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے کہ جب قیامت کے دن ہم ریز کیے جائیں گے، ریسریکٹ کیے جائیں گے، تو پیپل ول بی انسرکمسائزڈ اینڈ نیکڈ، یعنی ان کا جو ختنہ ہوا ہوا ہے وہ ختنہ نہیں ہوا ہوا ہوگا اور وہ بالکل برہنہ ہوں گے، نیکڈ ہوں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً پوچھا جب سب مرد عورت وہیں پر ہوں گے اور سب برہنہ ہوں گے تو کیا لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس دن لوگوں کے افیئرز اتنے سیویئر ہوں گے کہ لوگ اللہ سے اس وقت ڈر رہے ہوں گے، وہ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ جو ہے وہ کتنا سکیری ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری کیا حالت ہوگی. ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، ہم دوسروں کی فکر نہیں کر رہے ہوں گے، ہمیں کوئی یہ خیال نہیں آ رہا ہوگا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ہمیں اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی ہم سوچ رہے ہوں گے اب ہمارا کیا ہوگا. تو ایک سٹوری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو میں آپ کو پہلے بتا بھی چکی ہوں، سیرہ میں بھی بتا چکی ہوں. اور جب افک کے بارے میں، افک آپ کو یاد ہے نا، ایکیوزیشن، جو ان کا سلینڈر ہوا تھا، جو ان کے بارے میں نعوذ باللہ بہت خراب باتیں ایکیوز کر دی تھی ان کو جوز نے، اور پھر جوز کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی، اور بغیر کسی پروف کے، سسپیشن کی بیسس پہ. تو اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پوری حدیث ہے اور یہ بخاری میں ہے. تو میں نے پوری حدیث یہاں پر آلموسٹ ٹرانسلیشن اس کی لکھ دی تھی، لیکن میں اب اس کو تھوڑا بہت تیزی سے جاؤں گی، ٹھیک ہے. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیویوں میں سے لاٹس ڈالا کرتے تھے کہ اس ایکسپیڈیشن پہ میرے ساتھ کون جائے گا. جب بھی کسی جرنی پہ جاتے تھے، اس ایکسپیڈیشن پہ، اس جرنی پہ، وہ ایک غزوہ تھا، اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نکلا تو وہ ان کو لے کے ساتھ گئے. اور وہ اپنے اونٹ پہ ہوا کرتی تھی، اونٹ کے اوپر وہ جو ہاؤڈا ہوتا ہے وہ ہوا کرتا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھتی تھی. تو جب غزوے سے واپس آ رہے تھے اس وقت، مدینہ سے ابھی تھوڑی دور تھے، نزدیک تھے لیکن تھوڑی سے دور تھے، مطلب کہ ابھی پڑاؤ ڈالنا تھا رات کو انہوں نے کہا کہ چلے یہاں سے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا کیونکہ دھوپ ہوتی تھی نا، دن کو گرمی ہوتی تھی، تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور جب رات ہوئی تو انہوں نے کہا اب چل پڑیں. تو جب وہ آگے جانے لگے تو اس میں کیا ہوا کہ ان کو باتھ روم کا خیال آ گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بتا رہی ہیں، پورا ان کے اپنے الفاظ میں ہے، عربک میں ہے، اور پھر پورا کا پورا اس کی ٹرانسلیشن آپ اردو میں پڑھ لیں، انگلش میں پڑھ لیں، فرینچ میں پڑھ لیں، اسپینش میں، جس میں پڑھنا ہے پڑھ لیں. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جب واپس آئی باتھ روم باہر، ظاہر وائلڈ میں کھلے میدان میں وہ باتھ روم چھپ کے گئیں، کہیں واپس آئیں. جب واپس آئیں تو بیٹھنے لگے ہاؤڈا میں، تو انہوں نے دیکھا کہ
ان کا ہار غائب ہے. تو وہ واپس گئی, انہوں نے کہا کہ چلو میں جاتی ہوں اور جا کے میں اپنا ہار ڈھونڈ کے آتی ہوں. وہ واپس چلی گئی ہار ڈھونڈنے کے لیے, اور یہاں پر کیا ہوا کہ یہ لوگ روانہ ہو گئے. جب روانہ ہوئے تو چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن بہت کم تھا اس زمانے میں, خود کہتی ہے میرا بہت وزن کم تھا, ہم لوگ زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے, ہم لوگ لائٹ ان ویٹ ہوا کرتے تھے, تو ان کو پتہ نہیں چلا جو کیمل کھینچ رہے تھے کہ میں اندر ہوں کہ نہیں ہوں. وہ آگے چل پڑے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مجھے میری نیکلس مل گئی, اور میں اتنا تھک گئی تھی اس کو ڈھونڈنے سے کہ میں ایک جگہ پہ میں سو گئی, مجھے نیند آ گئی. میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا لیٹوں, لیکن میں اس میں مجھے نیند آ گئی. جب مجھے نیند آ گئی اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی, کیسے آنکھ کھلی کہ صفوان ایک ون آف دا صحابی تھے, صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ آرمی کے پیچھے رہا کرتے تھے, وہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی, کوئی انسان تو نہیں رہ گیا. فائنل جو ان کا ہے, ایک جیسے ایک لاسٹ بندہ چیک کرتا ہے, اسی طرح وہ چیک کرتے تھے. تو کہتے ہیں تقریباً صبح ہوئی, اور صبح کے وقت وہ میرے پاس پہنچے. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ نزدیک ہے, اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کیونکہ وہ مجھے پہچانتے تھے اس وقت سے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ ہدایت آ گئی تھی کہ آپ جب ان کو دیکھیں تو آپ پردے کے پیچھے سے دیکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے اوپر نقاب ڈالنا انہوں نے شروع کر دیا, یہ تمام بیویوں کے لیے تھا. تو انہوں نے نقاب ڈالنا شروع کر دیا, اور تاکہ ان کو لوگ ڈائریکٹلی دیکھ نہیں سکیں, کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں, وہ ہماری مائیں ہیں, اور کسی مرد کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آ جائے اپنی ماں کے متعلق. ٹھیک ہے نا, پیاری بھی تھی, اچھی بھی تھی, سب تھی, ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں خیال آ جائے. تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا تو ان کا ایسا ہٹا ہوا تھا منہ پر سے, تو وہ پہچان گئے, کیونکہ ابھی تو سٹارٹ ہوا تھا, یہ سورہ احزاب میں ہی تو سٹارٹ ہوا تھا کہ یہ وہ کور کریں اپنے چہروں کو. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے فوراً اپنے اونٹ سے اترے, اور اپنا اونٹ کو بٹھایا, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس پہ چڑھا کے, اور خود پکڑ کے اونٹ کی جو باگ ہے اس کو پکڑ کے آگے چلنے لگے. جیسے وہ پہنچے تو وہاں پر یہودیوں کا جو لیڈر تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول, وہ وہاں پر میں نے کہا منافقوں کا نا, ہپوکریٹس کا, منافقوں کا جو لیڈر تھا, اس نے ان کو دیکھا اور اس نے ان کے لیے بہت ایکیوزیشن شروع کر دی, اور عجیب عجیب باتیں ان کے بارے میں اسپریڈ کرنا, رومر شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ ان کے کچھ خراب تعلقات ہیں, جو بھی تھا. اب یہ ہوا کہ یہ بات پھیلتی چلی گئی, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نہیں پتا تھا, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجھ سے تھوڑے کھچے سے رہنے لگے ہیں. تو ورنہ وہ آتے اور کہتے تھے کہ کیسی ہیں نا, ان کو پوچھتے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کیا بات نہیں ہے. ان کو شک بھی کچھ نہیں ہوا. ایک دن وہ مصطح کے ساتھ باتھ روم کے لیے جا رہی تھی, باتھ روم اس وقت ان کے گھروں میں نہیں تھا, باہر جا رہی تھی باتھ روم. تو وہ جاتے جاتے راستے میں مصطح کو ایک دم سے کوئی ٹھوکر سی لگی. تو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے مصطح کے لیے کچھ کہہ دیا کہ مصطح تباہ ہو جائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں کہ اس نے بیٹل آف بدر میں حصہ لیا تھا, وہ تو بخشے بخشائے ہیں, تو آپ ان کو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے نہیں سنا کہ وہ کیا کہہ رہے. انہوں نے پھر بتایا, مصطح نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا, اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ پھر بیمار سی رہنے لگی, بہت ان کی طبیعت خراب رہنے لگی. اور انہوں نے پھر کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. ان کے گھر گئے, اور ان کے گھر جا کے انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ لوگ میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. تو ان کی ماں نے بھی یہ ان کو زیادہ کچھ کہا نہیں, بس یہی کہا کہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جب بھی کوئی اچھی خوبصورت عورت ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ اس کے بارے میں خامخواہ رومر سپریڈ کریں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا, یعنی لوگ واقعی میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں اتنا روئی کہ میں پوری رات سوئی نہیں سکی, صبح ہو گئی. کہتے ہیں پھر اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسامہ بن زید کو بلایا, اور ان سے کہا کہ میں کیا کروں, کیا میں ڈیورس دے دوں عائشہ کو. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیوی کو رکھیں, کیونکہ ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اچھی بات ہی معلوم ہے. علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے, بہت ساری عورتیں ہیں, لیکن آپ ایسے کریں کہ
اپنی میڈ جو ہے جو کہ اس کے ساتھ رہتی ہے اس سے بلا کے پوچھ لیں کہ کیا ہے, مطلب ایک ایویڈنس اور لے لیں ایک. تو پھر انہوں نے بریرہ کو بلایا, بریرہ آئی, بریرہ سے پوچھا کہ آپ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو کبھی ان میں کوئی فالٹ ہی نہیں دیکھی, کہ بس یہ مجھے پتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ بہت ہی امیچور اس طرح ہے کہ کبھی کبھی یہ جو بکریوں کے لیے جو چارہ ہوتا ہے وہ رکھ کے سو جاتی ہے, مطلب اس کو نیند آ جاتی ہے, مطلب اتنی سادی اتنی سمپل ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انہوں نے کیا کیا, وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے جا کے پلپٹ پہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول جو ہیں ان کو کوئی سپورٹ کریں مجھے ان کو پنش کرنے میں. اس میں پھر لمبا چوڑا قصہ ہے کہ کسی نے ایک کہا, کسی نے دوسری بات کی, سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے, سعد ابن عبادہ کھڑے ہوئے, اوس اور خزرج کا آپس کا چکر تھا کہ ایک اوس میں سے وہ پورا میں نہیں ریپیٹ کرتی, میرے پاس سارے نوٹس ہیں, کسی کو چاہیے تو میں بھیج دوں گی. وہ دونوں بولتے رہے, سب کچھ ہوتے رہے, لیکن پھر اس کے بعد وہ نیچے آ گئے, پلپٹ پر سے اترے, اور اس پہ نبی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں اتنا رو رہی تھی کہ میں 2 راتوں تک 2 nights and 1 day تک میں سوئی نہیں سکی, صرف میں روتی رہی. اور میرے پیرنٹس میرے پاس تھے, اور لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا, میں اتنا روئی, کلیجہ میرا برسٹ, مائی لیور وہ برسٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایسے ہوا کہ اس کے بعد بھی کچھ قصے ہوئے کچھ کے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ نبی, ایک دن کی بات ہے, فائنل بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے, آ کے بیٹھے, اتنے دنوں سے وہ جب سے ان کے پر یہ ایکوزیشن ہوئی تھی اس کے بعد سے مطلب یہ اف کا قصہ ہوا تھا, وہ نہیں آتے تھے. اس دن آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا, تشہد کیا, مطلب انہوں نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر انہوں نے کہا کہ او عائشہ آپ کے متعلق میں نے یہ سنا ہے, لوگوں نے مجھے بتایا ہے, اگر آپ انوسنٹ ہیں, معصوم ہیں, آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ انوسنٹ, اپنے منہ سے بتا دیجئے, اور اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ اللہ کے سامنے آپ توبہ کر لیں اور اللہ آپ کو معاف کر دے گا, آپ خود مطلب آپ ایکسیپٹ کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا. جیسے ہی انہوں نے یہ بات ختم کی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا, میری آنکھیں ڈرائی ہو گئیں, اور میں نے اپنے ابا سے کہا میرے والد صاحب آپ پلیز ان کو میری طرف سے کوئی جواب دیں. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں کیا کہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے اپنی امی سے کہا آپ پلیز میرے بدلے جواب دیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں. وہ کہتی ہے کہ میں اب بہت, اس وقت میں ینگ تھی, ظاہر ینگ تھی اتنی, کہتے مجھے اتنا زیادہ قرآن نہیں آتا تھا, لیکن پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے یہی کہا کہ اللہ کی قسم کہ آپ نے لوگوں کی باتیں سن لی, آپ نے ان کو سچ سمجھا. اگر میں آپ کو بتاتی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں انوسنٹ ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, آپ بلیو ہی نہیں کریں گے. اور اگر میں آپ کو جھوٹ بول کے گلٹی پلیڈ کرتی ہوں تو اللہ کو معلوم ہے کہ میں انوسنٹ ہوں, آپ بلیو مجھے کر لیں گے, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میں انوسنٹ ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو صرف یہی کمپیئر کر سکتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے, یعقوب علیہ السلام, اور یہی ہے کہ صبر جمیل اللہ مجھے عطا فرمائے. اور دوسری طرف کہتے ہیں میں نے منہ پھیرا اور میں دوسری طرف منہ کر کے میں لیٹ گئی. اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ وحی بھیجیں گے قرآن کریم میں, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری انوسنس, میری معصومیت پروف کریں گے. اور وہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کوئی خواب آ جائے گا, کوئی خیال آ جائے گا, کوئی اور آ کے بول دے گا جب میں نے اللہ سے اتنی دعا کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایکچولی وحی بھیجی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی آئی کہ اور وہ کہ عائشہ جو ہے وہ پیور ہے نا, ان کی انوسنس کی. اور جیسے ہی وہ وحی ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کہا, عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری انوسنس جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا خود ہی. اور کہتے ہیں کہ میری امی نے مجھے کہا کہ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھینک کرو, ان کے پاس جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی, میں اللہ کا شکر ادا کروں گی, ان کا شکر نہیں اللہ کا شکر ادا کروں گی. تو وہ کون سی
आयत थी, आपने पढ़ चुके हैं सब, सूरह नूर की आयत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही की गई कि, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ, कि जिन लोगों ने आपके पास ये एक्यूजेशन आई, जो तुम्हारा एक ग्रुप था जिन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको बताया, आप इसको कोई बुरी बात ना समझे, बल्कि ये आपके लिए एक अच्छी बात थी, क्योंकि जो कुछ वो अर्न करेंगे वो उनको मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको पता चल गया कि कौन मुनाफिक है, कौन नहीं है, कौन गलत बात कह रहा है, कौन सही बात कह रहा है। और फिर वो कहते हैं कि जब अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात पता चली, जब इनोसेंस पता चल गया, तो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, जिसको वो मिस्ताह को जिसको वो प्रोवाइड कर रहे थे, ये भी आप सुन चुके हैं, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो के कोर्स में उनकी जब क्लास थी कि उन्होंने कहा मैं अब इसको चैरिटी नहीं दूंगा, वेलफेयर नहीं दूंगा, इसको कुछ भी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है तो आप लोगों को माफ कर दें, और आप उनको, ये मैं आपको हवाला दे देती हूँ, ये भी सूरह नूर की है, वो पहली सूरह नूर की थी जो आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इनोसेंस आई थी, दैट वाज आई थिंक आया नंबर 11, सूरह नूर है सूरह 24 आया नंबर 11, और इसमें यह है जब उनकी मिस्ताह के मुतालिक हज़रत अबू बकर को इशारा आया, दैट वाज सूरह नूर सूरह नंबर 24 आया नंबर 22, और फिर अबू बकर ने दोबारा से जो है मिस्ताह को पैसे देना शुरू कर दिया, वजीफा देना शुरू कर दिया। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनती जहश अपनी दूसरी वाइफ को भी पूछा था, जब उन्होंने सबसे पूछा था, ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कहा कि नहीं, मैंने आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा में कोई ऐसी बात नहीं देखी। आप पूरी हदीस पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ है कि किस तरह वो खुद कहती हैं कि हालांकि मेरी और उनकी कंपटीशन थी, हम दो वाइफ्स थे, ब्यूटी में भी और हर चीज़ में भी, लेकिन उन्होंने अपने आप अपने तकवा के बेसिस पे उन्होंने मेरी कोई गलत बात नहीं की। तो इसमें से कुछ लेसन्स हम सीख रहे हैं। एक लेसन तो ये है कि हमें गुनाह से तो बचना ही बचना है, लेकिन एक लेसन ये भी है कि उन सिचुएशंस से भी बचना है, या वो सर्कमस्टांसेस जो उनसे भी बचना है जिसमें कोई आपको गुनाह की एक्यूजेशन कर सके, आप पे कोई इल्ज़ाम लगा सके, आपकी रेप्यूटेशन ख़राब कर सके, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपको ईजीली वो आपके रेप्यूटेशन को ख़राब कर सकते हैं, आपकी ऑनर को ख़राब कर सकते हैं, आपके नाम को ख़राब कर सकते हैं, और हमारे दीन का ये हिस्सा है कि अगर कोई आपकी रेप्यूटेशन ख़राब कर रहा है, आपके ऑनर को ख़राब कर रहा है, तो आप अपनी ऑनर को डिफेंड करें। अमंग द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया है उसमें टू डिफेंड योर टू प्रोटेक्ट योर लाइफ, टू प्रोटेक्ट योर ऑनर, टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्ट, टू प्रोटेक्ट योर लीनिएज एंड टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ। ये सब चीज़ें 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया हैं। तो अपने ऑनर को डिफेंड करने के लिए ये सब हमें करना चाहिए, और ये इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये तो देखें, इतने सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनको ऐसा हुआ है, जिनके साथ ये हो चुका है, और हमने कई एग्जाम्पल्स अभी भी देखें, आजकल भी हम देख रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं भी किया होता है तो उनके ऊपर अगर कोई एक्यूज कर दे, कोई स्लैंडर लगा दे, तो फिर उसके लिए जीना ही हराम हो जाता है। एक और बात हमारे लिए एक लेसन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे कुछ ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम्स हैं जो कि ये बिलीव करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब के बारे में सब कुछ मालूम था। उनको ये ब्लैंकेट उनके लिए लगता है, एक नॉलेज है उनके पास थी जो कि गैब का हाल उनको मालूम था। अगर उनको गैब का हाल मालूम होता तो वो परेशानी नहीं होती, उनको पता होता कि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो मासूम है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। दूसरी बात ये होती कि वो अपना एटीट्यूड भी नहीं बदलते आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, वो अपना एटीट्यूड भी सेम रखते। तीसरी बात ये कि वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते, ना वो अली से रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते, ना वो किसी और से पूछते, ना वो बुरैरा से पूछते। चौथी बात ये कि वो वही के लिए वेट भी नहीं करते, वो खुद ब खुद कह देते कि नहीं आयशा इनोसेंट है, आयशा ने कुछ भी नहीं किया, उनको ऑलरेडी पता होता। लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग थे, उनके पास जो कुछ वही से आती थी, जितना अल्लाह चाहते थे अल्लाह ताला उनको वही नॉलेज देते थे। और अल्लाह ताला ने कुरान में ये खुद ही कह दिया आयतुल कुर्सी में, जिसको मैं चाहूँ जितनी नॉलेज दूं। एक और चीज हम लेसन इससे सीखते हैं कि किसी के मुतालिक कोई बुरी बात फैलाना, कोई अफवाह फैलाना, गॉसिप करना, स्लैंडर करना हमारी सोसाइटी के लिए वर्स्ट ऑफ सिंस है, वर्स्ट ऑफ सिंस है। और एक ये भी नरेशन है कि ये बैक बाइटिंग, गीबत जो है वो जिना से भी ज्यादा बुरी चीज है, और हम देख रहे हैं कि कितने लोग इससे इफेक्ट हुए हैं। और उन्हीं में से एक इमाम बुखारी भी थे। इमाम बुखारी के मुतालिक भी लोगों ने क्या किया, अफवाहें फैला दी थी गलत गलत। अब हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो वो तो लोग चले गए, लेकिन अब हम हैं यहाँ पर, एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे कुछ नेबर्स हैं, कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं। हमारे लिए ये एक वार्निंग है कि हम अपनी जुबानों को कंट्रोल करें, हम बहुत केयरफुल रहें कि हम किसी के बारे में क्या कह रहे हैं।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے آئیدر وہ اچھی بات کہے, آئیدر اسپیک واٹ از گڈ اور ریمین سائلنٹ, خاموش رہ جائے, لیکن بری بات کسی کے متعلق نہ کہیں. آپ کو معلوم ہے انلیس کہ کوئی ایسی بات ہے, کسی کی شادی کی بات ہے, کوئی بزنس کرنے جا رہا ہے, کوئی کسی پہ ٹرسٹ کرنے جا رہا ہے اور آپ کو اس بندے کے بارے میں معلوم ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا, وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, تو آپ ان کو بتائیں. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے تاکہ وہ کسی غلط انسان کے ساتھ شادی میں یا پارٹنرشپ میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو ایک اور بھی قصہ تھا, مطلب آپ بھی وہ بھی پڑھ چکے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہمارا ہونا چاہیے طریقہ, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھر آپ نے پورا پڑھ چکے ہیں, وہ بیٹل آف جمل کے بارے میں بھی ایک وہ قصہ تھا. بس یہ دو مین قصے ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی, سیکنڈ قصہ ابھی نہیں کرتی ہوں, وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 58 آفٹر ہجرہ میں, 58 آفٹر ہجرہ میں, ٹھیک ہے نا, اور وہ رمضان کا مہینہ تھا, اور جس طرح انہوں نے خود کہا تھا ان کو جنت البقیع میں باقی صحابیوں کے ساتھ ان کو دفنایا گیا. آج ہمارا یہ آخری کلاس تھی ہماری, سوری 8-9 منٹ اوپر ہو گئے ٹائم سے, لیکن یہ بہت مشکل تھا کہ میں اس کو بیچ میں چھوڑ دوں اور پھر اگلی کلاس میں 10 منٹ کی لوں یا 15 منٹ کی لوں. اٹ ڈنٹ میک سینس. تو میں نے کہا یہ عفق کا قصہ ایک دفعہ شاید میں نے پچھلی دفعہ پوری طرح نہیں پڑھایا تھا, جب میں قرآن کی تفسیر پڑھا رہی تھی سورہ نور کی, اس وقت میں نے پڑھایا ہوگا اپنے قرآن کی کلاس میں, لیکن آپ لوگوں کو میں نے نہیں پڑھایا تھا بیکاز آپ کے ساتھ میں نے قرآن کی تفسیر نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صحابیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں کی فٹ سٹیپس پہ, ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق دے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سبق ہم نے سیکھے ہیں خود ان سبق پہ ہمیں ہماری زندگی میں ہم ان کو اپلائی کر لیں, جو ہم نے اس کلاس میں سیکھے, اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہم سیکھتے ہیں صحابیوں کے متعلق, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں چلتے پھرتے صحابیوں کی طرح ایک ایگزامپلس بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. تو آج سوال جواب کا بھی اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں ریکارڈنگ کو انشاءاللہ, اور پھر کوئی سوال جواب ہوگا انشاءاللہ کسی بھی کلاس میں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ کورس پسند آیا ہوگا, اور بہت ہی لوگوں کو, جن لوگوں نے جو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں سب لوگوں نے مجھے بہت اچھی فیڈ بیک دی ہے کہ الحمدللہ سب کو یہ کورس بہت پسند آیا. کن صحابیوں کے متعلق ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ ہمیں کبھی معلوم ہی نہیں تھا. الحمدللہ اتنے عظیم لوگ تھے وہ لوگ, ان کے کردار, ان کے اعمال, ان کے اخلاق, ان کی ڈیڈیکیشن, ان کی سیکریفائس, جو کچھ بھی ہم سنیں گے تو وہ اتنا تھا کہ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسا ہی بنا دے, عمل کرنے والا بنا دے. دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. ابھی نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہماری کلاس نہیں ہوگی, نیکسٹ ٹیوزڈے کو صحابہ کا کورس ختم ہوا ہے, ابھی مجھے چوز کرنا ہے کہ کون سا کورس کرنا ہے انشاءاللہ. تو سمجھ لیں کہ رفلی 2 ویکس کی سمجھ لیں کہ آپ کی چھٹی ہے, ٹیوزڈے کی کلاس کی, تھرسڈے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. اوکے چلیں, اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. آمین. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. I'll pause the recording, I'll stop the recording, and اگر آپ ابھی رہنا چاہیں تو I won't end the meeting, we can talk if you want to.